مووی لگتی ہے, ہر تھیٹر کے اندر 10% لوگ ہوتے ہیں جو لیٹ آتے ہیں, 10 سے بھی کم ہوتے ہیں آدھا, باقی پہلے بھرا, باقی سب بھرا, جگہ ہی نہیں ملتی, سینٹر والی آئل میں جگہ ہی نہیں ملتی جو فرنٹ ہے ان کی, ٹھیک ہے, ایوری بڈی نوز دیٹ. کیوں؟ کیونکہ جو آرٹ آف اسٹوری ٹیلنگ ہے نا, اس کے پیچھے انہوں نے کہیں پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور مسجد کے اندر 90% آف دا ٹائم خطبے, دوسرے والے خطبے کی آواز سنوں گا تب جاؤں گا, ہاں گھر سے نکلوں گا تب جاؤں گا, بالکل. یا جماعت کھڑی جب ہوئی موسٹ امپورٹنٹ مووی وہاں پہ چل رہی ہے, مگر نہیں وہ نہیں دیکھنی, جسٹ بیکاز آف دس ون مین. آئی فون کے پیچھے کیا ہے اسٹوری ہے, not just iPhone, بالکل ہر فیمس برانڈ کی اسٹوری ہے. I bought this shirt because I was trying to mimic something that I can relate to. کہ you know, this is the color, this is the shirt, this is the cut that I have to wear. Everything is, you know, hardwired inside. ایسے تو نہیں 1/3 of the Quran is stories. ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے وفل قصص عبر, قصوں میں نا اسٹوریز. آج سورہ یوسف پڑھے تھے انفیکٹ, مجھے بھی ذہن میں سورہ یوسف ہی آئی تھی. آپ نے کہا نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی جو سائیکالوجی ڈسکرائب کر دی ہے نا, اللہ اکبر, مطلب گوز بمز آ رہے ہیں, ایون کیا آپ یوسف ہیں, جو وہ بھائیوں نے کہا نا کہ انک انت یوسف, نے کہا نعم وہذا اخی انا یوسف وہذا اخی. اوئے ہوئے ہوئے یار, وہ جو ایک قرآن کی جو اسٹوری ٹیلنگ ہے نا قرآن کی, اللہ تعالیٰ کی کمال, مطلب کام کی باتیں اور بڑی احسن طریقے سے, سبحان اللہ. So this comes from Allah subhanahu wa ta'ala in revelation. Yes. But Muslims unfortunately have left this and those guys have picked it up. اور بچوں کو بھی ہم نے نا ہر کتاب میں, توریت میں بھی آپ سوچیں ذرا, اور خیر وہ والی توریت نہیں جو آج کل پبلش ہو رہی ہے, توریت از the 5 books of Moses, اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ڈسکرپٹیو, قرآن اور توریت میں یا انجیل میں, انجیل کو تو میں بک مانتا ہی نہیں, جو آج کل کی انجیل ہے وہ تو ہماری حدیث سے بھی نیچے کی, کیونکہ وہ 3rd person نیریٹو ہے. توریت اور انجیل دونوں جو کتابیں تھیں نا اپنے فالوورز پہ آئی تھیں. قرآن اپنے فالوورز پہ نہیں آیا, قرآن اپنے ریجیکٹرز پہ آیا تھا. یہ کوئی بھی مولوی جو ہے نا یہ نہیں بتاتا کہ تمہیں پتہ ہے اس کتاب کی بیوٹی کیا ہے. بنی اسرائیل کوئی طور تک آ چکی ہے, سب ایمان لا چکے ہیں, معجزے پہ معجزے نظر آ رہے ہیں, اتنے میں حضرت موسیٰ گئے ہیں, توریت لے آئے, ایز از آ گئی جی, ماننے والے اپنے فین کلب کے اوپر ہی بک نازل ہو رہی ہے, یہ سمجھ لیں آپ. قرآن آیا اپنے ہیٹرز, ریجیکٹرز, آرگیورز, ایتھیسٹ, پیگنز, you know, all of those big shots جو کہ مان نہیں رہے, اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پلیس کر رہے ہیں نا, کہ سب سے پہلے تو اس کو میں نے کہیں پہ بھی یہ امپریشن نہیں دینا کہ پہلے سے کوئی فلاسفر تھا, یہ کوئی پڑھا لکھا تھا. Everything is pre-positioned, and then the finest argument anyone could have said کہ جو کہ ابھی اس موقع کے اوپر آنا چاہیے تھا, کہ یہ حضرت مریم کے نا اگینسٹ بات کر دے گا, کیونکہ اس وقت جو راج ہے وہ یہودیوں کا اور پیگنز کا ہے, اور کرسچن مائنورٹی میں ہے, اور وی جسٹ وائپ دیم آؤٹ. فرسٹ اینڈ فارموسٹ سب سے بڑی مائنورٹی پکڑی, اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے مکی صورتوں میں حضرت مریم کے بارے میں ڈیکلریشن دے دی. آل آف اے سڈن ہیٹریٹ کا فیول جیسے تیل ڈال دیا جلتی ہوئی آگ. تو دس از دا ورسٹ کیس سینیریو جس پہ قرآن پاک آ رہا ہے. اترا, لیکن پھر بھی the opponents fell in love with the Quran. بالکل, اس میں اتنا زیادہ وہ آتے اور وہ قرآن کو سنتے, لیکن ان کی عداوت اور بغضاء نے جو ہے نا ان کو دور کر دیا. مطلب ہم لوگ مسلمان اور دیندار ہو کے قرآن سے محبت نہیں کر پا رہے. سورہ نجم کے اینڈ پہ پہنچے تو وہ سجدے میں گر گئے سارے, پتہ نہیں چلا ان کو کہ ہم نے سجدہ کر دیا, لیکن they were so much into that recitation because of a reason. نا دیکھیں حضرت موسیٰ نا, دیکھیں کامن سینس کی بات ہے, حضرت موسیٰ جو ہے نا, میں اور آپ بھی کسی مشن ملے نا, فار ایگزامپل ایک مشن ملا یوتھ کلب کو, what are we doing here? We are actually hitting people we know, friends and family, and building up a little base, and then, you know, build up the whole inferno. حضرت موسیٰ کو اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اپوزٹ مشن دیتے ہیں, جو ٹیکنیکل حکمت کے خلاف ہوتا ہے, انسانی حکمت کے خلاف ہے, کہ سب سے پہلے جا کے فرعون سے بات کریں. کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانی طریقہ ہوتا نا, یہ تو انسانی طریقہ کہتا ہے اپنے دوستوں, یاروں, عزیزوں کو گراؤنڈ ریڈی کرو, گراؤنڈ, ہاں, پریپیئر دا گراؤنڈ ورک, اور چھپ کے نکالو راتوں رات, جب سب چلے جائیں اس کے بعد فرعون کے پاس جانا. مگر اللہ تعالیٰ کہ نو, سیدھا یہ کائنات کے مالک کی کتاب آ رہی ہے, یہاں پہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہوگی. وی گونا ڈو the thing which is going, یہ بادشاہ کا کلام ہو رہا ہے اپنے غلام کے ساتھ, وہ اپنے آپ کو بے شک خدا سمجھتا ہو, میرا غلام ہے, جا سے سمجھا. This is the biggest argument کہ ساری کی ساری کتابیں الہامی ہیں, کہ یہ ایگزیکٹ ریورسل آرڈر میں دی گئی. اب دوسری چیز جو اس کے اندر تھی وہ یہ کہ حضرت موسیٰ کو حضرت عیسیٰ والے معجزے بھی مل سکتے تھے,
نو والے بھی مل سکتے تھے, سالے کی اونٹنی بھی نکال سکتے تھے وہ, بٹ نو, موسیٰ کو جو معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے وہ اس وقت کی انٹلیکچوئل پیک کے تھے, وہ کہانوں کا پیک تھی. اور کیا کہان تھے کہ انہوں نے ایگزیکٹ پرفیکٹ بات کی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا مار دے گا تمہیں. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نہ بتاتے تو ہم سمجھتے اسرائیلیات میں, قرآن پاک میں اللہ نے بتا دیا. اور پھر اتنے ٹاپ کے کہن تھے, اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو وہ والے معجزے دیے جو کہ انہی کی لیگ کے اندر, وہی اسپورٹ تھی. they were playing cricket, محمد موسیٰ play cricket. Romans were like, ہمیں کہن کون جو ہے نا وہ superstitious لگتے ہیں. Romans were in the medicinal advancement, اور موسیٰ نے آگے مردے زندہ کی, پھر ہیلنگ کی. And that's where Romans were like, how is he doing this? Because we know the science and we know کہ یہ possible ہی نہیں ہے سائنس. صحیح بات. عیسیٰ علیہ السلام نے بیسیکلی, ہاں عیسیٰ کی, نعوذ باللہ, میں موسیٰ تو نہیں بول رہا. حضرت عیسیٰ واز کاؤنٹرنگ. اب نبی علیہ السلام کی جب باری آئی نا تو نبی علیہ السلام نے اس وہ تو گونگا کہتے تھے, تو شاعری کی 3 طرح کے شاعر تھے. ایک وہ جو تھے جو کائنات اور اللہ کی شاعری کرتے تھے لٹرلی, اس کے نیچے والے جو کہ بہت لوور ڈگری میں کہلاتے تھے اوپر والوں کے تھرو, وہ کرتے تھے نیچر کی شاعری. تیسرے عورتوں کے اوپر شاعری کرتے تھے. اور چوتھا کوئی تھا ہی نہیں, چوتھے اجمی تھے کہ بھائی تمہیں تو زبان نہیں دی. ہاں ہاں, پیپل آر لائک ڈم پیپل, لٹرلی آئی کیو تو بہت دور کی بات ہے, وہ بس جیسے انڈیا میں شودر تھے نا, یہ معاملہ. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ الف لام میم, یہ ایک ایسا میٹر ہے کہ جو اس وقت کے شاعر استعمال کر رہے تھے مگر ان کو یہ میٹر نہیں پتا تھا. میرے تو پورا گھرانہ شاعری کا نا, تو مجھے تو پتا ہے کہ وزن کیسے کرتے ہیں شعر کا. جب مولانا مودودی نے اس کا ایک لیکچر رکھا ہوا تفہیم میں, بڑا زبردست. انہوں نے وہ نظمیں بھی لکھی ہوئی اس وقت کے شعراء کی نا, جو ٹاپ کے شعراء, اس کو اے بی سی کیٹیگری میں اس وقت بول رہا ہوں, ان کے نام ہے باقاعدہ. اس کیٹیگری کے ٹاپ کے شعراء سے آپس میں بیٹھتے تھے, ہارورڈ کلب میں نہیں ہے, سگار پینے بیٹھ کے کاؤچ پہ, ادھر کوئی الاؤ ہی نہیں ہے, بالکل اس طریقے سے. as soon as they gonna publish something, that's the viral news of the day. Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he comes in, he is not read or he is illiterate. As far as they're concerned, this is the lowest part of the hierarchy of competence. جب مجھے پہلی بار یہ پتہ چلا تھا نا, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یار اللہ تعالیٰ نے یہ ان پڑھ بھی نازل کر دیا. حالانکہ سمجھ انسانی سمجھ کے مطابق یہی ہوتا ہے کہ یار میں کیسے بتاؤں علی, میں ایسے کنورٹس کو جانتا ہوں جو 24-25 ایج کے ہیں, وہ صرف اس لیے کنورٹ ہوئے ہیں کہ نبی علیہ السلام امی تھے. اللہ سے وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ کسی بندے کی تعریف نہیں ہے کہ امی ہونے لگا, اللہ تعالیٰ سے تعریف, اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کر کے, میرا ڈیزائن ہے کہ تم لوگوں کے نا بعد میں شیطان آ کے تنگ کرے گا کہ یہ محمد نے خود لکھی ہے کتاب, یہ لو تمہارا یہ والا آرگومنٹ اندر سے جو نا وہ کیمیکلی نہیں ٹریگر ہونے. So the best of kalam is coming out of a person who doesn't know how to read and write. And to that, to the kahan of Arab, to the doctors of Roman, بالکل عرب وہی تھے نا اپنی انٹلیکچوئل پیک کی. تو یہ جو 2 دفعہ چیلنج آیا قرآن میں کہ کر سکتے ہو تو لے آؤ ایسی آیت, وہ صرف اس لیے تھا کیونکہ فرعون کو بھی یہی چیلنج تھا, تو کر سکتا ہے تو کر کے دکھا, تو بڑے دعوے کر رہا ہے, کر کے دکھا جو یہ کر رہا ہے. It's so easy of a game if you conquer the intellectual elite, not the financial elite, the economical power of the world. If you conquer the intellectual elite, everything else is conquered. And that was the design of the prophets all throughout the 1,24,000 جتنے بھی انبیاء رہے, وہ اپنے اپنے قبیلے کے ایلیٹ کو, اپنے اپنے قوم کی ایلیٹ کو ایڈریس کرتے رہے. دے نیور وینٹ ڈاؤن کہ میں نیچے سے بلڈ کروں اوپر لے کے آؤں, بیکاز دس از ناٹ ایٹ آل پاسبل. اور ہمیشہ ایلیٹس نے انکار کیا, نیچے والے تو ساتھ دیا انہوں نے, کیونکہ جب مال آتا ہے, جب عہدہ اتھارٹی آتی ہے, تو پھر انسان بغاوت میں آ جاتا ہے. اینڈ کمنگ ٹو دا ٹاپک آف مال, یہاں سے بڑے پیار سے گھما کے مال پہ لایا. تو مال کا فتنہ, کیونکہ میں جب آپ سے بات کر رہا تھا واٹس ایپ پہ, تو میں انالیسس دے رہا تھا کہ آئی تھنک امت میں بڑے بڑے فتنے اور مسائل ہیں. تو ٹو آف دا بگیسٹ فتناز, ایک مال کا فتنہ اور ایک اپوزٹ جینڈر کا جو فتنہ ہے وہ, اور اللہ کی میری بھی فرمایا تھا. تو وٹ ڈو یو سجیسٹ, کیسے آپ لوگ اس کو نا, مال کا بھی جو فتنہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, انوالو ہر بندہ ہی ہے. بالکل بالکل, مطلب اب دیکھیں نا, لوگوں کی امپورٹنس کم ہے ہماری نظر میں اور چیزوں کی امپورٹنس زیادہ ہے. جب آپ کا مہمان جوتوں کے ساتھ آپ کی کارپیٹ پہ چڑھ رہا ہے, آپ کو مہمان برا لگ رہا ہے اور کارپیٹ آپ کو اچھی لگ رہی ہے, تو یہ سوسائٹی کا یہ لیول آ گیا ہے کہ آپ کا صوفہ آپ کو زیادہ محبوب ہے اور آپ کا جو مہمان ہے آپ کو کم محبوب ہے, اور آپ صوفے کی رسپیکٹ زیادہ ہے آپ کے دل میں. تو یہ اتنے ڈیگریڈیشن پہ پہنچ گئی ہے اور گری ہوئی سوسائٹی بن گئی ہے. ہم اس کو انشاءاللہ کھولتے بھی ہیں کہ یہ جو کیسے آیا, یہ جو
یہ جو ہمیں جو آئیڈینٹی کرائسس بھی آیا اور سینس آف جو کمپلیشن تھی وہ چلے گئی ہم سے, اور بچپن سے ہی ہمارے پیرنٹس نے اصل میں ڈال دیا نا ہمارے اندر کہ آپ نے یا ڈاکٹر انجینئر اور یہ بننا ہے اور آپ نے بڑا آدمی بننا ہے اور پیسے کمانے ہیں اور اچھا لائف سٹائل ہونا, یہ سکسیس ہے ہماری نظر میں. تو ہم سب بچپن سے ہی نا ڈیزائنڈ ہوتے ہیں, کنڈیشنڈ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ, اپنے گھروں میں بھی, یونیورسٹیز کالجز میں بھی, اور ہمارا مین گول یہ ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ آپ کتنا ارن کر رہے ہو. دس از یور لائف اینڈ دس از ویئر یور لائف اینڈز. ایک بلکہ ہارورڈ کی نا ایک لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے بہت زبردست, اس پہ ٹک مینی ایئرس, بلکہ جو لوگ وفات پا گئے ان پہ بھی ہو رہی تھی اور ان کی جنریشن بھی کی گئی لمبی, اور انہوں نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھا کہ ہو از اے سکسیسفل پرسن. لوگوں کی وفات کے ٹائم پہ کون سا وہ شخص تھا جو کہتا تھا کہ میں کامیاب ہوں اور مجھے ایک نا سیٹسفیکشن کس کے پاس تھی, اور سکسیس اصل میں ہے کیا. ٹھیک ہے, تو اس میں بہت سارے انہوں نے اپنی طریقے سے کی, ان کے اپنے ذہن کے مطابق کی. تو انہوں نے یہ دیکھا, اپنا انالیسس کیا کہ جو لوگ مطلب جن کے پاس بلینس تھے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے, جن کے پاس بہت بڑے گاڑی اور فارم ہاؤس اور پینٹ ہاؤس وہ نہیں کہہ رہے تھے, جن کے پاس گاڑیاں تھیں, ایس او ویز تھیں اور جی ایم سیز تھیں, وہ نہیں کہہ رہے تھے. رادر وہ لوگ جنہوں نے رشتے نبھائے نا, جنہوں نے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بنا کے رکھی, جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اور بچوں کو ٹائم دیا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نو ون سیز کہ کاش میں اپنے آفس میں مزید ٹائم گزار لیتا. ہر بندہ کہتا ہے کاش میں اپنے ماں باپ کے ساتھ. سادی آپ اسی فلسفی پہ کیا کہتے ہیں, what do you think? Coming back to how the Quran addresses the big pharaohs of his own time. قرآن کے باقی جو بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ کہ توریت جو تھی نا وہ اپنے دور کے فرعون کو کافی تھی. انجیل جو تھی وہ اپنے دور کے اپنے سیلف میڈ آقاؤں کو توڑنے کے لیے آئی تھی. قرآن پاک جو ہے نا وہ قیامت تک جتنے بھی فرعون پیدا ہونے نا جو گلوبل لیول کے لیے سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے الگ الگ طریقے سے پورے چیپٹر باندھ دیتا ہے. That's the beauty. اس لیے نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہر امتی نے اتنی ٹریننگ لینی ہے کہ جو میرے دور کا اس وقت کا جو پیک ہے نا اس کو میں کیسے ایڈریس کروں گا قرآن پاک سے. اور بلکہ امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن پڑھو گے یو ول فائنڈ یور سیلف ان دا قرآن, مینشن ان دا قرآن. سبحان اللہ. یعنی آپ اپنی ایگزامپل ملے گی آپ کو, یہ ذکرکم. سو دیکھیں اب نا جو ہمیں ایک چیز سمجھنی پڑے گی, بہت ضروری ہے. اس وقت جتنے بھی یوتھ ہے نا یا people who are under 40 or 30, they actually have this little craze and they go a little freaky and get delusioned. اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ جیسے حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک سب کے سب اسی نہج پہ سوچتے ہیں, اور وہی ڈریم اینڈ فیسینیشن ہے جو کہ ان کی ہے. اور جب بھی کوئی قرآن پاک یا حدیث کی بات کرے گا تو کہیں گے یار 1400 سال پہلے کوئی اور معاملے تھے, آج کوئی اور معاملہ ہے. اصل میں نا ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ 1400 سال پہلے نہیں, صرف 114 سال پہلے بھی کوئی اور معاملہ تھا. بالکل. اور 114 سال میں کیوں کہہ رہا ہوں, بیکاز آئی نو ہاؤ دس کنزیومرزم اینڈ ہائپر کنزیومرزم, دس ڈیزیز which was invented by capitalism. And by the way, I'm not an anti-capitalist, nor am I a socialist. کیونکہ قرآن پاک نے سوشلزم کا بھی درس دیا ہوا ہے اور کیپٹلزم کا درس دیا ہوا ہے. There is a balance between these things. Hierarchy of competence کو ماننا مسلمان کا فریضہ ہے, ورنہ درجات کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. ہائرارکی آف کمپیٹنس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بڑا احسان کر رہا ہے اس کو بڑے احسان کا بدلہ بڑے حصے میں ملنا چاہیے. اور ایک ڈاکٹر کی وہ تنخواہ نہیں ہو سکتی کہ جو آپ کے کپڑے استری کرتا ہے اس کی. تو کیپٹلزم ہے اسلام میں, مگر کنزیومرزم اور ہائپر کنزیومرزم جو ہے نا یہ از این آف شوٹ ڈیزائنڈ. 114 سال اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ 95 میں مرا نا ایڈورڈ برنیز, the daddy of consumerism. Exactly. He actually invented it in such an amazing and beautiful way. You have to read about him. And I actually had to do a thesis on him. That's why I was so fascinated by this guy. When I was going out, I was like, اتنی طاقت ایک انسان میں ہو سکتی ہے. اسی لیے میں نے intellectual elite کی بات کرتا ہوں, کیونکہ he was only talking to the intellectual elite. فروئڈ کا بتیجا ہے جو فروئڈ اس وقت جو اس سے ادھار مانگتا ہوتا تھا, لٹرلی جو پیسے ختم ہو گئے پیسے بیچ. ہی واز ناٹ ٹاکنگ ٹو دا میس بٹ ہی واز نون ایز دا مین ہو کین ٹیم دا کراؤڈس. دس از دا مین ہو انوینٹڈ the propaganda. The world propaganda was invented by the Nazis, but he is the one who actually gave a spin to propaganda. اور اس کو اس نے ایسے ایسے موقع پہ استعمال کیا جس میں اب یہ وومن مارچ نہیں ہوتا, یہ وومن مارچ کے پیچھے نا کوئی سمجھ نہیں رہا, یہ ایڈورڈ برنیز کی فلسفی ہے.
We have to, whenever I see, I can see it. Oh my God, that you don't even know you're using it, right? मेरा भी Neo TV पे प्रोग्राम even women watch वाले को भी नहीं पता होता कि हम किस I know वही बता रहा हूँ. Neo TV वाली ना वो खातून थी, she asked me कि आप इनके खिलाफ हैं. I said मैं अगर होता ना, मैं women watch के खिलाफ क्यों हूँ? मैं अल्लाह ताला औरतों को हुकूक दे, हम छीन रहे, मानता हूँ मैं छीन रहे. कोई तो आए यार हुकूक लेने के लिए, मगर I would have fired that woman जिसने ये बैनर बनाए. उसको ये ही नहीं पता प्रोपेगेंडा कैसे क्रिएट करते हैं. अगर वो जैसे सिगरेट के ऊपर नहीं वो जो मुंह जलावा और हाथ कटा हुआ, इस तरह अगर ये बैनर लाते ना कि तुम्हारी बेटी पे तेजाब गिरा हुआ है, ठीक है, तो रूह काम जाती कि वाकई किसी की बच्ची है जिसके ऊपर किसने तेजाब फेंका. सही बात. So they did not know how to create the propaganda really well, even though they wanted to use it. And I can see Edward Bernays all over their banners. So जो Bernays की जब philosophy आप देखेंगे ना और उसके जो काम देखेंगे, that's when you'll realize कि उस लड़कियों को सिगरेट पीने के पीछे पाकिस्तान में क्या टैबू होना जो अमेरिका में टैबू था. You have no 114 साल पहले सॉरी 1890s की बात बता रहा हूँ, जब पीक पकड़ चुका था, इतना टैबू था, लड़की खुले कपड़े नहीं पहनेगी तो लड़की शी इज आउटकास्टेड. टाइट स्कर्ट्स और शॉर्ट स्कर्ट्स को तो इमेजिन नहीं कर सकता था. पाकिस्तान में क्या पर्दे की बात होनी, ढीले कपड़ों की बात इस वक्त होनी जो अमेरिका में होती थी उस वक्त. तो ये 1400 साल पहले की बात. नोबल खवातीन और नोबल फैमिलीज वाले वो स्कार्फ लेके और पूरे खुले कपड़े पहनते थे. उसको आप वो हाउस ऑफ लॉर्ड से रिजेक्ट कर देंगे अगर उस बंदी ने वो उसको पता नहीं क्या ब्रुके बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो जो खुला फ्रॉक होता है exactly, वो ना पहना हुआ. सो लड़कियों को सिगरेट पे लगाने के लिए फिलिप मॉरिस ने एडवर्ड बर्नेस को he actually went to as a salesman कि मैं आपको करा देता हूँ, because he knew some film stars. था तो ये मेन स्ट्रीम के बंदा, ये छोटे बंदों से बात ही नहीं करता था ये भी अमीर नहीं था उस वक्त. he became rich after this Philip Morris movement. अच्छा. so he created that movement कि किसी तरीके से ना जो इनका मार्च हो रहा है इस तरह न्यू ऑरलीन्स में ये होती है मार्डी ग्रा, इसी तरीके से ना इनकी एक मार्च चल रही थी उस वक्त. I don't remember कौन सी मार्च है वो, but maybe it's a 4th of July parade or something. And he got 200 film stars जो कि एक्स्ट्राज हैं, मेन स्ट्रीम है, उनको कहा कि बस तुमने एक सिगरेट लगाना है और स्लोगन मैं दूंगा. और they were like खैर है, हाँ लगा लेंगे, कोई मसला नहीं, एक सिगरेट पीने में क्या है. एंड देन उसने क्या उस पर लिखा, फ्रीडम फ्रॉम मेन. अच्छा. फ्रीडम फ्रॉम मेन. अब मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता for a lot of reasons, I'm sure the audience also knows, क्योंकि बच्चे भी सुन रहे होते हैं. But he was like, you know, this cigarette represents the phallus of the man. So मैं ये टैबू तोड़ना चाह रहा हूँ कि यू आर नॉट अंडर, क्योंकि उस वक्त अमेरिका का ये इंप्रेशन था कि जो लड़की सिगरेट पिएगी वो आदमी की गुलाम है. दिस इज हाउ बिग ऑफ अ टैबू. अमेरिका में, पाकिस्तान में कोई टैबू नहीं है लड़की के खिलाफ जिस लेवल का उस वक्त अमेरिका में था. ही स्पन इट अराउंड एंड ही इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट अ सिगरेट he said this is a machine which is going to free you from men. And in the matter of 3 years only 12% of American women took up smoking. The consumer smokers की थी ना, उसमें 12% incline आ गया, only female fact. 3 साल में 12%. I can't even do the math on any other campaign that went so successfully. Then he did another one with different products, अलग अलग जगहों पे जा रहा था. फिर यहाँ तक कि उस वक्त कौन था 1920s में, कूलिज होगा या जो प्रेसिडेंट था, उसकी इंप्रेशन ये था ये वुडन मैन है, इसकी कोई इमोशंस नहीं है, ये वो नहीं. इसने फिर उसको अमेरिका के प्रेसिडेंट इसको कॉल की, इतना मशहूर हो गया था कि यार मेरे बारे में भी क्राउड का इंप्रेशन ठीक कर दो. सो ही वेंट इन विद अ कैंपेन के एक फिल्म स्टार को और दोबारा इसने बुलाया कि इसके साथ एक जोक क्रैक करना है आपने, और आपने जो है ना फिल्म स्टार को कहा यू क्रैक अप लाइक एनीथिंग, बेशक जोक फनी हो ना हो. और असल में जोक फनी नहीं था. सो दे सेंसर्ड द जोक and they made the laughter visible. Okay. कि किस तरीके से अवाम को ये पता चले कि यार ये तो बड़े अंडर द डबल मीनिंग जोक्स भी करने वाला बंदा है, इज लाइक वन ऑफ अस. रिलेटेबिलिटी के बिल्कुल इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बस के अंदर जो ना नाजेबा बकवास की थी ना, और जो कि पूरी अमेरिका वायरल हो गई थी कि ये क्या बात कर रहा है, आई कैन इवन यूज दैट, एवरीवन नोज दैट. और बिली बुश के साथ जो उसकी ऑडियो वायरल हो गई थी, वीडियो ही थी एक्चुअली, वो बाय डिजाइन थी. Everyone who knows Edward Bernays knows कि ये टेक्निक होती है प्रोपेगेंडा आगे करने की. मैं वापस खैर मैं सोर्स पे जा रहा हूँ, कंज्यूमरिज्म पे आता हूँ. दे एक्चुअली मेड श्योर के प्रोडक्ट को, इसकी जरा हिस्ट्री 20 सेकंड में आपको बताता हूँ कि अमेरिका उससे पहले लेस देन 500 आइटम्स अ हाउस होल्ड होता था. बिल्कुल.
500 आइटम्स हाउस होल्ड का मतलब है इस वक्त स्टूडियो में ना कम से कम कुछ 500-700 चीजें पड़ी हैं खाली स्टूडियो में. इस बिल्डिंग में तो मैं तादाद नहीं करता. इस वक्त अमेरिकन एवरेज हाउस होल्ड 300,000 आइटम्स पर हाउस होल्ड पे है. उसमें पेंसिल भी आती है, चाबी, की चेन, कप, टेबल, सब 300,000 आइटम्स पर हाउस होल्ड एवरेज है इस वक्त. ये 500 आइटम्स का मतलब है इलीट थे आप. और कॉमन सेंस की बात है, आपको 90% आपके घर की जितनी भी चीजें उसकी जरूरत नहीं पड़ी. लेस देन 1% ऑफ द टाइम आप वो वाले आइटम इस्तेमाल करते हैं जो घरों में हमने स्टोर किए होते हैं. बल्कि मैं रिसर्च पढ़ा था जिसमें आज से 50 साल पहले, सिर्फ 50 साल पहले, एक जो आजकल की लड़की ड्रेसेस पहन रही है, मतलब उसकी जो 0 to 20 आज जो बच्ची पैदा होती है ना, आज 20 साल तक वो 5,000 ड्रेसेस बनाती है. जो आज बच्ची पैदा होगी 20 साल तक 5,000 ड्रेसेस वो बनाएगी. और जो मेरे पास आज ड्रेसेस हैं 50 साल पहले इससे कहीं कम लोगों के पास ड्रेस होते थे. हमारी तो क्लोजेट्स भरी होती हैं कपड़ों से. हम देख सकते हैं. नाउ द बिग आर्गुमेंट इज कि सर हैप्पीनेस इंडेक्स के खिलाफ आप बात करते हैं. मनी, यू आर अगेंस्ट द वेरी फैक्ट. ये तो आप कोर फिलॉसफी को तोड़ें. पहले तो वो वाली चीज सवाल का जवाब दें कि मनी मेक्स यू हैप्पी. हाँ जी. The question में आता हूँ उसके ऊपर बाय द वे, मगर money makes you the biggest prey for this consumerism by design, because हम पैदा ही पानी में हुए. हम ये इमेजिन ही नहीं कर सकते कि सिर्फ 100 साल पहले जितना मिनिमलिस्टिक एलीट था, एलीट बिल्कुल गैर जो है मिडिल क्लास तो बंदा सोच भी नहीं सकता था, मगर जो एलीट था ना उधर 500 से ज्यादा आइटम नहीं होते थे घर में उसके. बिल्कुल. मतलब ये समझ लें वो जो नहीं वो पठान मेरे दोस्त है ना, तो उनके घर में जाओ ना तो लिविंग रूम में कारपेट होता है और गाँव तक बस that's it, that's your furniture and that's good, that's awesome because they're not ashamed of it, that's who they are. हमारे घरों में देख लें मतलब हर कमरे के साथ अटैच बाथरूम. वाले साहब जब मोबाइल में काम कर रहे थे तो उन्होंने जब बुलाया, उनके दोस्त थे, उन्हें घर पे दावत दी, तो वो प्रेजेंट मोबाइल का आया, बाबा भी थे, कोई दोस्त चार थे, तो उन्होंने कहा अपना घर तो दिखाओ मुझे, मेजर शो मी योर हाउस. वो मेजर थे, हालांकि उनके वो जब वो घर दिखाए कहते हैं माय गुडनेस यू हैव गॉट बाथरूम विद ईच रूम, हाउ इज इट पॉसिबल. कहते हैं दिस हैपेंस. कहते हैं वी हैव अ सिंगल हाउस और इसमें एक फ्लोर पे एक वॉशरूम होता है और तुम्हारे हर यू आर, कहते हैं मेजर यू आर अ प्रिंस. सही बात है. और हम सुभान अल्लाह देखिए कितना हम लोग ना क्या करते हैं कि चीज हमने ईद पे नया कपड़ा क्यों पहनना है भाई. ईद पे अच्छा कपड़ा पहनने को बोला गया है, नया कपड़ा पहनने को नहीं बोला गया. हम लोग चीज पुरानी हो जाए, खराब हो जाए तो लेनी चाहिए, पुरानी हो जाए तो नहीं लेनी चाहिए. नहीं यार, these are one of those things जिसमें हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं. और अभी बड़े होके थोड़ा अल्लाह ताला की तरफ से जब तौफीक हुई, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई, तो थोड़ा थोड़ा रियलाइज होता है कि यार एग्जैक्टली दिस इज राइट. जो आप ईद पे कपड़े लेने वाली बात कर रहे हैं, इफ यू थिंक डीपली अबाउट दिस, हालांकि बचपन से हमारे अंदर यही चीज चली आ रही है कि हाँ ईद पे हमारे पेरेंट्स हमें जो है ना वो नए कपड़े लेके देते हैं, इसके बगैर ईद नहीं होती. ठीक है, गवर्नमेंट ईद पे लॉकडाउन नहीं लगा सकती क्योंकि लोगों का बैकलैश इतना आएगा कि हमने तो खादी के जोड़े लेने थे, हमें तो मारेबी के सूट लेने थे और पहनने थे, हम कैसे बाजार जाएंगे. और इसलिए सुभान अल्लाह गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अभी जल्दी से ईद की शॉपिंग कर लें वरना लॉकडाउन लग जाएगा. वो इसलिए कर रहे हैं गवर्नमेंट के जो मर्चेंट्स है ना, दे कंट्रीब्यूट टू मोर देन 30% ऑफ द, वो तो उसमें कर रहे हैं, असल में उनकी वजह से कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो हम लोग सुभान अल्लाह, मैंने एक जूता कर लेना है तो मैं एडिडास का नया जूता लूं और पुराना मैं सदका दूं. ये क्या फिलॉसफी है. बल्कि पुराना अपने पास रखूं मैं, नया लेके मैं किसी काम वाले को दे दूं कि तुम नेकी का काम कर रहे हो, तुम एडिडास पहन के जो कदम उठाओगे तुम नेक चलोगे, मैं मेरा जल जाएगा. आपका फोन है यार, आप फोन आपका चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपकी मकसद आपका पूरा कर रहा है. व्हाई डू यू नीड टू अपग्रेड इट? सेम गोज फॉर योर कार, सेम गोज फॉर योर हाउस एंड एवरीथिंग. सी द क्वेश्चन इज व्हाई. दैट्स द बिग क्वेश्चन टू आंसर. And the answer lies in our own history. But कोई किसी ने हिस्ट्री नहीं पढ़नी तो मैं हिस्ट्री का लेक्चर नहीं दे सकता. So it's going to be, you know. एक बात बताएं, क्या पैसा खुश करता है इंसान को? Does money buy happiness? That's the question. Money does not make you happy. Making money makes you happy. ये दोनों चीजें आपस में कंफ्यूज नहीं करनी हमने. सही. ये बहुत बड़ी साइंस इसके पीछे, हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री डिजाइन ही ऐसी हुई हुई है. जैसे ही आपके पास पैसा आ जाएगा, you will go into depression. And that's not just my opinion, that's evident from all the billionaires who are actually taking antidepressants right now. It's not about कि वो चोरी ना हो जाए, ये वाले मामला, ये वो अली बाबा वाला कहानी नहीं है उनके साथ, जेफ बेजोस के साथ. The fact कि अब उनको जैसे सचिन तेंदुलकर है, जब वो बन गया ना जो वो बनना था, उसके बाद एक डिप्रेशन नेचुरली उसको आनी थी कि अब क्या करूं, सारी लाइफ दे दी इस काम के लिए और वो अचीव हो गई. What's next? Now what? The only thing
جو کہ مسلمان کو ڈپریس نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پرپز مرنے کے بعد رکھ دیا ہے. اگر دنیا میں رکھ دیتے تو دنیا میں مسلمان بھی ڈپریس ہوتا تھا کہ اچیو ہو گیا, ریوارڈ ہمیں مرنے کے بعد ملے گا. We cannot achieve the pinnacle of our ریوارڈ تو چلے وہ دوسری بات ہے, پرپز کی کلمینیشن بھی کہ صحیح تھا کہ غلط تھا, پہلے ہی 2 فرشتوں نے آ کے بتانا ہے صحیح تھے. اسی لیے تو پھر یہ لوگ جو ہے چاند پہ زمین خرید لیتے ہیں اور کچھ مل نہیں رہا ہوتا. صحیح بات. آپ کو پتا ہے وہ جو اینٹی بام بنکرز بنائے ہوئے انہوں نے 3 ملین کا خالی 4 کمروں کا اپارٹمنٹ ہے وہ 12 سٹوری کے بنکرز میں جو امریکہ میں اس وقت بکتے ہیں نا, کہ جب ہولوکاسٹ ہوگا دوبارہ سے نیوکلیئر اسٹرائک ہو جائے گی, ہاں کچھ نہیں ہے تو یہ فیئر آپ کو کرتے ہیں. See the thing that our youth needs to understand, اس کو بہت ضروری ہے کہ یہ پتا ہو کہ پیسے بنانا is the most exciting thing. اس میں کسی شک میں نہ میں ہو سکتا ہوں, نہ سائنس ہے نہ اسلام ہے. ایکسائٹنگ تھنگ ہے, مگر زنا بھی ایکسائٹنگ تھنگ ہے. Exciting is not the reason why we are going to be doing anything, but the fact that it is exciting is not deniable, irrefutable ہے وہ کہ میں زیادہ سے زیادہ کی ایفرٹ کر رہا ہوں, کلمینیشن ہو رہی ہے, سینس آف اچیومنٹ پوری ہوتی ہے, اگلی اسٹیپ پہ آ جاتا ہوں. But the point Prophet صلی اللہ علیہ وسلم made was کہ ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. جب اس کو ایک سونے کا پہاڑ کی سرچ کرتا ہے, جب وہ مل جاتا ہے تو وہ دوسرے سونے کے پہاڑ کی طرف جاتا ہے. There is a problem here that we better understand. There is no Muslim who can be against کہ پیسے نہیں ہونے چاہیے انسان کے پاس, جس نے اللہ نے جب خود ذمہ لیا ہوا ہے. ہم کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دینا چاہیے, یہ کہہ رہا ہوتا ہے لٹرلی کہ اللہ تعالیٰ کو پیسے نہیں دینے چاہیے. اللہ نے دینے پیسے. مسلم کی تو فلاسفی ٹھیک ہے شروع سے ہی کہ پیسے نہ میں بنا سکتا ہوں نہ میں چھین سکتا ہوں. یہ جو مسلم کہتے ہیں کتنے پیسے بنا لیتے ہو, وہ ہے اصلی طاغوتی. بالکل. تم کون ہوتے ہو پیسے بنانے والے یار؟ بلاول بھٹو نے پیسے بنائے ہیں. He just got born into a rich family. ہاں یہ سیلف میڈ کا جو ہے, he is a person who is self made. مطلب یہ طاغوت اور کچھ بھی نہیں. These people are confused at the core. Question is جب آپ اس طرح کی کنفیوژن میں پڑیں, کوئی پانی میں پیدا ہوگا تو خشکی کا سینس ہی نہیں آ سکتی اس کو. سو انڈرسٹینڈ, سائنس سمجھا دیتا ہوں. برین کے نا اصل میں بہت کم مسلمان ہیں جو نیورو کیمسٹری کو قرآن پاک کی لائٹ میں دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 ان کو میں جانتا ہوں اور میں مین اسٹریم کو جانتا ہوں. میرے تو پارٹنر جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ڈائریکٹر نیورولوجی ہیں, سو آئی نو واٹس گوئنگ آن. تو قرآن پاک کی لینس سے آپ برین کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ فصلات میں کہ میں تجھے تمہارے اندر نشانیاں دکھاؤں گا, اندر فی انفسکم, کہ یہ حق کی کتاب ہے. اور یہ دونوں چیزیں اکٹھی کی. اللہ نے پہلے کہا پہلے تجھے آسمان میں نشانی دکھاؤں گا, پھر تجھے تیرے اندر نشانی دکھاؤں گا کہ یہ کتاب حق کی ہے. وہ اندر کیا نشانی تھی اب ہمیں اتنی کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ جو ڈوپامین کا سینٹر ہے, 1 تو نہیں 5 ہیں, وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ آپ کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے پہ ڈوپامین ملتی ہے. اور جیسی ڈوپامین مل جاتی ہے آپ کو اتنی تسکین ملتی ہے کہ کیا رفتاری پہ کسی مسلمان کو ملنی. ہمیں کوئی رفتاری پہ تسکین نہیں ہے جو ایک ڈوپ ایڈکٹ کو اس سرچ کو وہ پورا کرنے کے لیے کہ وقت مل رہی ہوتی ہے. سو دیر از نو ڈاؤٹ کہ آدمی جو ہے نا, آدمی اور دماغ کسی اور طریقے سے وہ بتاتا ہوں, آدمی جو ہے نا وہ اگلے سٹیپ پہ جاتے وقت جس لیول پہ نشہ پورا کرتا ہے نا, اگلے کسی بھی چیز پہ, چاہے اس نے پیسے بنانے ہو, چاہے اس نے نام بنانا ہو, چاہے اس نے کام بنانا ہو, پروموشن بھی ہو رہی ہو نا, انٹائٹلمنٹ, if he's getting any kind of leisure opportunity or money, all of them have the same dopamine center triggered. جیسے ہی اس کو اگلی سٹیپ پہ آتا ہے آپ کو ڈوپامین کی سرچ ملتی ہے, you feel like oh my god کیا بات ہے. مگر یہ سائنس ہی کے تھرو میں پتا ہے کہ 40 منٹ سے اوپر ایک بلینئر ہونے کو انجوائے نہیں کر سکتا. صحیح بات. جیسے ایک بہت بڑا ٹی وی لے کے آئے, 100 انچ کا ٹی وی لے آیا ہوں میں, 100 انچ کا ٹی وی لگائیں گے سارے کے سارا فیملی خوش ہو جائے گی, اور 40 منٹ کے بعد آپ کو یاد ہی نہیں لگا کہ 100 انچ کا, آپ کو کانشیسلی اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے یار اتنے پیسے خرچ کیے, دوبارہ سے ذکر کرو, اتنا بڑا ذکر ہے, تھوڑا بار بار دیکھو, یا سب کو بتاؤ, کوئی دوستوں سے بلا کے رینیول لیتے ہیں. اور یہ رینیول کو کہتے ہیں ناولٹی. ناولٹی افیکٹ ڈوپامین, آدمی کے ذہن میں ناولٹی کا ٹریگر لگتا ہے, عورت کے ذہن میں ناولٹی کا ٹریگر نہیں. یہ تو وجہ ہے کہ ہم جب کوئی چیز پرچیز کر لیتے ہیں ہمیں اور بے چینی ہوتی ہے کہ یار فیس بک پہ ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کیونکہ وی نیڈ another shot of dopamine کہ پیسہ خرچہ کیے, ایون پرچیز کر لیا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا کہ آپ اس کا سب کچھ چیک کر لیتے ہیں, پھر آپ رکھ دیتے ہیں, پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. Why do you think, میں آپ کو بتا رہا نا 300,000 آئٹمس گھر پہ کیوں پڑے ہوئے ہیں, 95% یوز ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ناولٹی کے تھرو لے لیے تھے, اب ان کی ڈوپامین ویلیو ختم ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی ہر چیز کی ڈوپامین ویلیو صرف سرج میں ہوتی ہے, جیسی ڈوپامین آ گئی اس چیز کی ویلیو ختم. اب یہ کہانی ہے جو کہ سب سے پہلے تو خواتین کو سمجھنی چاہیے. خواتین کے اندر ناولٹی کا ٹریگر نہیں ہوتا. ایک خاص پروٹین ہے, اس کو ڈیلٹا فوس بھی کہتے ہیں, ہمارا ایک برین کا حصہ ہے
वेंट्रल टेम्पोरल एरिया, VTA, सेंटर ऑफ इमोशनल सेंटर को उसने ट्रायंगल की तरह पकड़ा हुआ है, लिम्बिक ब्रेन है, उसमें डोपामिन का चक्कर चल रहा है। औरत को कभी एवर रिन्यूअल मैकेनिज्म नहीं चाहिए होता, औरत को हमेशा एवर लास्टिंग मैकेनिज्म चाहिए होता है। वुमन गेट्स अ डोपामिन जब उसको ये पता चले कि मैं सारी उम्र 100 साल के लिए जवान रहूंगी। आदमी कभी इस चीज से डोपामिन नहीं लेगा कि मैं सारी उम्र के लिए जवान रहूंगा, वो कहेगा कि ओके मैं जवान रहूंगा तो मुझे उसके बाद क्या क्या मिलेगा। He needs the novelty, इसीलिए एक औरत से दूसरी औरत से तीसरी औरत से 5000 औरतों का सफर कर रहा है इस वक्त यूथ। बिल्कुल नॉवेल्टी की वजह से आदमी ट्रिगर लेता है, औरत कभी नॉवेल्टी के ट्रिगर नहीं लेती, उसके ब्रेन में वो मैकेनिज्म होगा, मतलब we can see traces, but that's not the trigger. That's not the basis of psychology of a woman. She wants an everlasting relationship, इसीलिए अपने शोहर को दूसरी शादी के खिलाफ हो जाती है कि नहीं ये वाला स्टेटस everlasting होना चाहिए, ना करूं इसको। और आदमी जो है ब्रेन पे भी काफी रिसर्च की हुई आपने लगता है। ब्रेन ही पे तो रिसर्च है मेरी, मैं पढ़ी न्यूरोकेमिस्ट्री में सारी उम्र, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसी वजह से तो मुझे पता है कि the real answers lie within us. औरत को everlastingness चाहिए और आदमी को ever new कॉन्सेप्ट चाहिए, एवर न्यूइंग फैसिलिटीज चाहिए, एवर न्यूइंग स्टेटसेस चाहिए, जन्नत में भी और क्या नाम है दुनिया में भी। ये सारे के सारे मैकेनिज्म ऐसे ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताए हैं। सो एवरी टाइम यही वजह ना कि औरत मर्द 4 शादी कर सकते हैं और औरत नहीं उसको तो छोड़ें। औरतें हमेशा मुझसे पूछती हैं सर आपकी 100 2,000 हो रहे हैं, हमारे पास एक आदमी। You understand me? I always tell them कि अगर तुम्हें दूसरा चाहिए होगा ना मिल जाएगा, मगर तुम्हें चाहिए ही नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, तुम एक दफा जन्नत जाके तो देखो, तुम्हें सोचिए तुम्हारी इंटेग्रिटी के खिलाफ है, ये मौलवी वाला लेक्चर है, तुम्हें हजम नहीं होगा। यू आर गोइंग टू बी लाइक नहीं दूसरा नहीं चाहिए, ये वाला चीज ना खराब हो जाए मेरी, ये साथ है। ठीक है, सो दिस इज नॉट जस्ट इन जन्नत, इन दुनिया एज वेल। एवरी सिंगल कल्चर, हर पाकिस्तानी खातून मुझे कहती है, आई नो पीपल आर गोना रियली हेट मी फॉर दिस, क्योंकि आपने वो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है, इसमें कवर कर देता हूँ कि अरेबियन कल्चर है कि औरतें जो है ना अपने शोहर की दूसरी शादी बर्दाश्त कर लेती हैं। अजीब सी बात है कि उन्होंने क्या दुनिया की हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं? अफ्रीकन कल्चर में, इंडियन कल्चर में, अमेरिकन इंडियन कल्चर में, यूरोपियन एबोरिजिनल कल्चर में, न्यूजीलैंड एबोरिजिनल कल्चर में 100 400 बीवियां ना हर कल्चर का नॉर्म है। ये अरेबियन कल्चर में तो सबसे कम बीवियों का नॉर्म है, सबसे ज्यादा बीवियां तो हर कल्चर में। मोर्मन्स अभी भी कनाडा में 11 बीवियां रख सकते हैं, अमेरिका में भी मोर्मन एडम स्मिथ के जो उनके कादियानी है क्रिश्चियन के, वो 11 बीवियां रख सकते हैं बाय लॉ। मुसलमान 2 भी बीवी नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि मुसलमान को लॉयरशिप नहीं आती। नहीं तो छोटी सी बात थी, मैं टोरंटो में ना हमने 4-5 लड़कों ने पिटीशन भी फाइल कर दी थी। अच्छा, यार ये मॉर्मन्स किस बेस पे रख रहे हैं, हमारे पास प्रेसिडेंस आ गई है। इफ दे आर putting their case under the Bible, we can put this under the Quran as well. It's not a problem. Even आप हमारे पाकिस्तान सब कॉन्टेंट में देख लें, अपने दादा परदादा को देख लें, वहीं से 4 शादी शुरू हो जाती हैं। Yeah. So what I'm saying is, ये टॉपिक जो है पहले कि हमारे होते हैं polygamy क्यों होनी चाहिए, it's about आदमी का दिमाग जो है ना वो क्यों कंज्यूमरिज्म की तरफ जाता है। तो अब औरतों को बता रहे थे कि उनको लॉन्ग लास्टिंग हो चाहिए, everlasting, लॉन्ग नहीं, लॉन्ग पे कोई सेटिस्फाई नहीं होगा ना। If it is everlasting beauty, they are going to give their life for it. So why do they purchase brands and every time वो जो एक बार-बार कपड़े लेना, जूते लेना? कंज्यूमरिज्म एक अलग कहानी है, अब याद रखिए, ये भी मैं ब्रेन वर्क्स बता रहा हूँ। कंज्यूमरिज्म का जो चक्कर चला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब इट्स अ रीसेंट फिनोमेना दैट इट्स लाइक अ कोरोना वायरस। 100 साल पहले कंज्यूमरिज्म की तरफ डाला गया हमें, अदरवाइज ना आदमी ना औरत कंज्यूमरिज्म में था ही नहीं। आप हिस्ट्री उठा के देखें और घरों के हालात देखें, सहाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 साल पहले के यूरोपियंस की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रियंस की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश रॉयल फैमिली को ही ले लें आप। बिल्कुल, आप प्रिंस को ले लो उधर उस टाइम के, वो उनको ऐसा हिसाब किताब नहीं था कि हजारों कपड़े। एग्जांपल ले लेता हूं, अभी बकिंगम पैलेस का आप अंदर की वीडियो देखना, हर एक अब तो है हमारे पास। अगर बकिंगम पैलेस का मेन लॉबी भी मिल गई ना, तो हमने उस पे 500 सोफा और सेट्स और टेबल लगा देने, उधर एक पड़ा हुआ है, बाकी वॉक करो चलो उधर तक। लेकिन विमेन को एवरलास्टिंग तो कभी कुछ नहीं मिलेगा ना इस दुनिया में, तो फिर वो डोपामिन इंसान को भी नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर वो डोपामिन कैसे उनका वो वर्क करता है जो आप बता रहे हैं? नहीं, डोपामिन तो चाहता है ना, they don't get that dopamine unless of course they have a husband who's going to be, you know, caring for them forever, kids are going to live and care for them forever, everlasting होगा ना जब तक वो है। See, the problem is not youth, the problem is not कि मैंने मरना नहीं है। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि वो ना मरे, कोई भी इंसान, सेंसिबल इंसान ये नहीं चाहता कि वो ना मरे, वो ये चाहता है कि मैं जवान रहूं,
نہ مرنے کا کے ساتھ بڑھاپا اٹیچڈ ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا میں بوڑھا ہو جاؤں 120 200 سال کا لاغر بیٹھا ہوں, جولیاں بھی پڑی ہوں اور ہل بھی نہ سکتا ہوں. نو nobody wants it. People want youth forever, not life forever. سے پاس گیا, اگر کسی بات نے آپ کی بات کو نا سچ سمجھنا ہے نا, یقین کرنا ہے, یقین کرنا ہے, کسی ٹاپ کے اسکن اسپیشل سے پاس چلے جائیں, یقین جانے عورتوں کا رش. میں تو اپنے کام سے گیا تھا, مجھے کچھ وہ تو واٹس تھے, عورتوں کا رش, اور سب کیا ہمارے فیس کی جھریاں دور کر دیں, ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا, حالانکہ ایشوز نہیں تھے لیکن دنیا کی جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے اس وقت وہ ہے آرمامنٹس کی, بندوقیں اور بم بنانے کی. دنیا کی صاف سمجھ رہتی ہے ہیومن بیہیویئر کیا ہے. ہیومن what they want power. That's a man's toy. Okay, power is a man's toy. Again, چونکہ جنت کے راجکمار ہیں ہم سارے, تو جنتی پروجنی پریکٹس کرتے ہیں, ہمیں ساری چیزیں چاہیے. ہر انسان پوری کی پوری جنت کی پریکٹس کرتا ہے. بیسکلی بادشاہ کا بچہ ہے, جھونپڑی میں بھی شہزادہ ہی رہتا ہے. سو سب سے بڑی انڈسٹری دنیا کی شروع سے رہی ہے آرمامنٹس کی, جب سے ایجاد ہوئی ہے تب سے. اس سے پہلے بھی ہوگی, تلواروں کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہی ہوتی ہوگی, گھوڑوں کی, اور یہ وہ آرمر بڑا ایکسپینسو تھے پہلے. یا آپ ٹاماہاک کا خالی خود سوچیں, آئی تھنک $85 ملین کا ایک ٹاماہاک کا وہ ہے مسل ہے, جو ٹاماہاک ٹینک ہے, ٹھیک ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از نمبر 2 انڈسٹری کیا ہے. That's the big question. Number 2 industry the whole planet is suffering from is cosmetics. Tomahawk اور نیوکلیئر بام کے بعد میک کے لپسٹک. ایک طرف نیوکلیئر بام کا نمبر ہے, اس کے بعد ایک لپسٹک ہے, شیپ ایک ہی ہے دونوں کی. صحیح بات, وہ بھی بم ہے یہ بھی بم ہے. امیجن کریں کہ $1 ٹریلین کے بعد کہیں جا کے ایک بم بنایا کسی ملک نے, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون آیا, ایک لپسٹک آئی. Look at the way we actually, یہ اوقات ہے انسان کی, وہ سمجھ ہی نہیں رہا انسان. اور اتنا انسان کو سمجھ لیں ہپنوسس کا شکار کر دیا ہے کہ وہ اپنے ناک کی سرجری کرا رہے ہیں تھوڑا سا ہمپ کو ختم کرنے کے لیے. بالکل کچھ اور اتنا پینفل پروسیس سے گزر رہے ہیں جس میں آنکھیں سویلڈ ہیں اور 20-25 دن کا آپ نہ کچھ لے پا رہے ہیں نہ کچھ, اور یو آر گوئنگ تھرو دیٹ پینفل پروسیس جسٹ کہ ایک چھوٹا سا ناک کا جو ہمپ ہے اس کو. یہ میں آپ کو نا بتاتا ہوں اس کے پیچھے نا سائنس جو مجھے ذہن میں آ گیا ہے. پارکنسنس کی نا ڈیزیز جو ہے نا, پارکنسنس کے پیشنٹس جو ہے نا, بیسکلی وہ ایک ایسی پروٹین ہے جو کہ ان کے وی ٹی اے میں نا پریسیپیٹیٹ کر جاتی ہے, اسٹارٹس ٹو ایکومولیٹ. وہ پھر برین جو ہے نا وہ اس کا ڈیمیج ہوتا ہے, یو اسٹارٹ شیورنگ اینڈ یو اسٹارٹ فارگیٹنگ اسٹف. اس کو ایک دوائی دیتے ہیں روپینورال. روپینورال جب وہ دیتے ہیں نا اس کو, تو یہ ایگونسٹک ڈوپامین ایگونسٹک دوائی ہے. ایگونسٹک کا مطلب ہے اٹ creates the search for it. It enhances the effect. Antagonist اور agonist ایک دوسرے کے opposite. Antagonist inhibit کرتی ہے ڈوپامین کو, اور agonist ڈوپامین کو enhance کرتی ہے. تو جیسے ہی روپینورال دیتے ہیں ہم پارکنسن کے پیشنٹ کو, اگلے پورے ہفتے جب تک وہ افیکٹ میں ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, شاپنگ کرتا ہے. اچھا, he becomes excessive shopper, جا کے دکانوں سے چیزیں خرید رہا ہوتا ہے جب تک وہ ڈوپامین کی سرچ اس کے اندر مینٹین رکھتے ہیں. دس از, یا پھر ہیلڈال, یہ بھی دوائی ہے, یہ بائی پولر کے پیشنٹ کو دیتے ہیں. جب وہ دیتے ہیں پہنچ جاتا ہے, گاڑیاں خرید رہا ہوتا ہے, کپڑے خرید رہا ہوتا ہے, سپر ایکسائٹڈ میں آ جاتا ہے, گھڑیاں خرید رہا. ایکسائٹڈ از ا جنرل ورڈ, یاد رکھیے گا. ایکسائٹڈ از ان انگلش ورڈ. فطرہ میں فرسٹ تھنگ دیٹ یو وڈ ڈو ان یور سینسز از بیسیکلی دس, یو بائی اسٹف. If you're out of your senses, not in your senses. نہیں, لیکن وہ جو سرج میں آ رہا ہے وہ تو پہلے سینسز میں تو نہیں تھا نا. نہیں, پارکنسن کا بندہ سینس میں تھا. یہ ڈوپامین کی ہائی سرج اس کو ملتی ہے, اور آپ گوگل کریں نا جو میں دوائیاں بتا رہا ہوں, آپ کو پتہ چلے گا دیر نتھنگ بٹ ہائی اینڈ. اسے کہتے ہیں نا ہیروئن کی شارٹ اتنی ڈوپامین نہیں دیتی جتنی روپینورال کی ایک دوائی دے رہی ہے اس کو, کیونکہ اس کو ہم he is going down. یہ پورا ایک نشہ ہے, یہ پورا ایک نشہ ہے. یہ جو جتنے بھی دنیا میں نشے ہیں نا, دنیا میں جتنے بھی نشے ہیں, ویڈ سے لے کے کوکین اور ہیروئن تک, سب ڈوپامین, سب پیور ڈوپامین ہے. there is nothing else. نشے ڈوپامین کے علاوہ ہوتا ہی نہیں ہے. ایڈکشن کا صرف ایک میکینزم ہے دماغ میں, اور وہ ڈوپامین ہے. چاہے موبائل کی کنزیومرزم جو ہے یہ انسان کو بہت سیلفش بنا دیتا ہے, اور ڈوپامین اگر آپ کی کیمیکل ہے. اگر آپ کی زندگی میں آپ انالیسس کریں کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے لیے آپ اپنی سلیپ کو سیکریفائز کر سکیں, کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے لیے آپ اپنے بھوک کو برداشت کر سکیں اور اس کو کھلا سکیں, اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس میں آپ پیاس برداشت کر سکیں اور اس کو پانی دے سکیں اس کے لیے. دیٹ مینس کہ آپ بہت یہ نا ایک, آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جو ڈوپ ایڈکٹس ہوتی ہیں نا خواتین, آئی نو کیسز جس میں لائک آئی ہیو سین دوز ڈیڈ باڈیز, جس میں ہاسپٹلس میں کہ جو عورت اپنے نشے کے لیے گئی تھی اپنے
ڈیلر کے پاس, بچہ چھوٹا تھا اس کا, گاڑی میں بند کر کے چلی گئی اور بچہ گاڑی میں سفوکیشن سے مر گیا. مطلب ماں سے زیادہ کوئی دنیا میں پروٹیکٹر نہیں ہے ایک بچے کا, اور یہ اس سینس کو بھی آؤٹ کر دیتا ہے, ختم کر دیتی ہے. یہ ہے وہ چیز جب آپ کی بیوی یا بچے یا دوست آپ کا کریڈٹ کارڈ پکڑ لیتے ہیں نا, لٹرلی وہ کیمیکل بھی وہی ہے, سرج بھی وہی ہے جو ایک نشے کے عادی کو ہوتی ہے, اندر سے وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. آپ کو روڈ پہ بیٹھا ہوا چرسی 10 سال سے نہائے نہیں ہے, داڑھی اور بال بڑے ہوئے ہیں, اور وہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ایگزیکٹ وہی نشہ آپ کی بیٹی یا بیٹا فیس بک کے اوپر اپنی سیلفی لوڈ کرنے پہ کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل لٹرلی بتاتا ہوں, میجرڈ ہے. جتنی ڈوپامین آپ کو فیس بک کی سیلفی لوڈ کرنے پہ پہلی لائک پہ ملتی ہے نا, سگریٹ نہیں, چرس کے ایک ڈریگ میں اتنی ڈوپامین وہی اسی طرح ملتی ہے. بالکل. تو سوچ لیں پھر ہمارے ہو وہی رہا ہے. تو جو پیسے کمانے کے نشے سے بات کرتے ہیں, یہ نشہ ہے. کیوں ایسا ہے کہ ایک لڑکا جس کے 60 سال کے پیرنٹس ہیں, we need to make it more practical and relatable, 60 سال کے اس کی ماں باپ ہیں اور وہ اکلوتا بچہ ہے. ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں کہ تو پیسے کمانے جا, اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے پیسے کمانے جاتا ہوں, اور وہ ہی از کمپرومائزنگ ماں کی گود, گھر کا کھانا, ہر اپنی مٹی, اپنے دوست یار, اپنے سب کچھ چھوڑ کے ایک غیر ملک پرائے ملک جا رہا ہے. ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو نشے کی وجہ سے نہیں جا رہے, وہ اس پرائمنگ کی وجہ سے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ کو وہ نشہ تھا, اس کی وجہ سے نا. اب یہ ڈوپامین کا کیمیکل نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ امریکہ جا کے ڈالر کماتے ہیں. سیروٹونن یہ کرتا ہے کہ جو اسٹیٹس کو ہے نا میرا, اس کے اندر میں ٹاپ پہ رہوں, مینٹین رکھوں یا ٹاپ پہ. نہیں, مینٹین کا چکر ہی کوئی نہیں. آدمی ذات جو ہے نا, عورت کے اندر یہ والی سرج نہیں ہے. آدمی ذات کو ہائرارکی آف کمپیٹنس میں ٹاپ پہ آنا اس کی بیسک مجبوری ہے, ادروائز ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ایون چاہے اس کے 3 دوست بھی ہیں, ان میں سے سب سے اوپر آنا چاہتا ہے وہ. دوست تو چلیں اسمالر سرکل, مگر دوست بھی فیسینیشن کرو تو ڈرا کرتے ہیں نا کہ وہ کس سے فیسینیٹ ہیں. ہی نیڈس ٹو بی دیٹ ایٹ دیٹ لیول. سو اگر آپ کے 10 دوست ڈاکٹر ہیں تو آپ کو ان ڈاکٹرز میں سے وہ والی فیلڈ اور اس فیلڈ کے اندر وہ والی مہارت چاہیے ہوگی جو آپ کے دوستوں کے اندر ریکگنائزڈ کریڈیبلٹی ہے. آپ کرکٹر ہیں تو آپ کو وہ والا ٹیلنٹ, وہ والی ریکگنیشن چاہیے ہوگی جو کہ ان تمام تر کنٹمپریریز کے اندر ریکگنائزڈ ٹاپ آف دا اسپاٹ اسکیفولڈنگ ہے. یہ انسان کا سیروٹونرجک میپ ہے. سیروٹونن کی سرج کے اندر انسان سارے کے سارے وہ کام کرتا ہے جو کہ کئی دفعہ ڈوپامینرجک نہیں بھی ہوتے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ڈوپامین سے. سو دیر از اے لائن دیٹ یو ہیو ٹو ڈرا کہ کہاں پہ ہم اب ایک دفعہ آ گئے ہیں اس گیم میں. اس کے بعد فار ایگزامپل نوکری میں نے اس لیے کی تھی کہ گھر میں خرچہ نہیں چل رہا, تو پھر پروموشن کے لیے سیاستیں کیوں کی تھی؟ وہ ڈوپامین کے لیے کی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی جاب والے بندے ہیں ان سے پوچھ لیں, جو باس کو خوش کرنے کے لیے جو مینٹیننس اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ اللہ کو خوش کرنے سے بہت زیادہ سخت ہوتی ہے. بالکل. آدمی تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. مگر ہم باس کو پورا سال خوش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کی میل جو ہے نا 10 منٹ لیٹ نہ ہو جائے, کال پہلی تو رنگ پہ اٹھا لوں, پھر وہ والی چیز جو کہ اس کی ایکسپیکٹیشن میں باس کی اسی طریقے سے ڈلیور ہو, پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بھی ایسی ہو, سیلز کے نمبر بھی ویسے ہو, مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی بھی ویسی بنی ہو. حالانکہ اللہ نے نہیں مانگی. حالانکہ آپ کو اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ باس اس سے 2 نمبر انسان ہے کوئی نہیں. میں مثال دے رہا ہوں کہ اس باس کو بھی آپ خوش کرتے ہیں, لیکن اس میں ایک فائن لائن ہے میں سمجھتا ہوں ضرورت پوری کرنے کے اور یہ دوسری جو چیز ہے اس کے درمیان میں ایک فائن لائن. شیخ علی, اگر ایک بندہ ضرورت پوری کر رہا ہے نا, فضل میری اگر 50,000 میں کچن بچوں کی فیس چل جاتی ہے اور میری جاب ہے 9 to 5, وہی باس مجھے کہتا ہے نا کہ توہا ٹھیک ہے میں آج سے بعد تمہاری جاب کر رہا ہوں 9 to 1, میری ضرورت پوری ہو رہی تھی اس میں, یو کین کم ٹو آفس فرام 9 to 1, I'll be going and میں ایک اور جاب سرچ کروں گا جو کہ 1 to 5 مجھے اور پیسہ دے گی, کیونکہ ہم اپنا لائف اسٹائل اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنا لائف اسٹائل کمفرٹیبل بنانا چاہتے ہیں. جو لائف اسٹائل کی ڈیفینیشن ہے نا وہ آپ لیتے ہیں کنٹمپریریز کے اندر ہائرارکی آف کمپیٹنس میں سے. بالکل. If it is not hitting the top, that's not going to be a part of my motivational curve. اچھا ساحل بھی, اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ لوگ بہت فلسافیکل باتیں کر رہے ہیں اور بہت مجھے میں کنفیوز ہو رہا ہوں, مجھے بتائیں. فلسفہ بولے ہی نہیں, آج صرف سائنس بتائیے. مجھے چلے سائنٹیفک باتیں کر رہے ہیں, مجھے اب یہ بتائیں کہ میں پیسے کو کس نگاہ سے دیکھوں, سمپل ریلیٹیبل ڈیفینیشنز میں, اور اس میں اور میں کیا پیسے کس حد تک کماؤں, میری نیڈ اگر ہے تو ہاؤ ڈو آئی لک منی اینڈ واٹ شوڈ آئی ڈو ان مائی لائف. دیکھیں پیسہ اللہ تعالیٰ نے نا نعمت کے طور پہ بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیسہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو آپ روک نہیں سکیں گے. ہر مسلمان کو یہ بات پتہ ہے, مگر اماں ابا اس فلاسفی سے ٹیون آؤٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر علم کے بنا پہ پیسہ آتا تو پروفیسر ملینئرز ہوتے, اگر اسکل کی بنا پہ آتا تو فارمرز بلینئر ہوتے. اف
any of those factors which you think is the determinant of money, then money would have been in different hands altogether. ना इल्म पे पैसा रखा हुआ है, ना स्किल पे पैसा रखा हुआ है. पैसा जिसको मुकद्दर में आ रहा है उसके तुक्के लग रहे हैं. वो खुद भी मानता है. मेरे तो क्लाइंट्स हैं बिलियनर्स, मैं तो कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, मेरे तो काम ही सीईओ के साथ है, ओनर्स होते हैं वो. And I asked them literally, क्योंकि वो मौलवी साहब से जरा फलसफे की बात ही सोचना चाहते हैं कि, और I asked them कि क्या दिन था जब आप बिलियनियर हुए. कहता उस दिन सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही हो रहा था, ना ट्रैफिक सिग्नल मिल रहे थे, मीटिंग में जाना था, हर बात पे यस बोल रहे थे, जैसे कि पता नहीं क्या है, मैं ही दुनिया में नेक आया हूँ, बस मेरे पे इतना एतबार हो गया था. यही वो लोग थे जो मुझ पे एतबार नहीं करते थे. टेंडर जब खुलना था तब कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ, वरना हमेशा फ्रॉड होते थे. हमारी बारी आई तो फ्रॉड नहीं हुआ और टेंडर मिल गया. आपकी अपनी एक्सपर्टीज की वजह से नॉट एट ऑल, नॉट इवन वन थिंग. भी स्माइल की पहली दफा. Yeah, what I'm saying is जब पैसा आना होता है ना, I'm not saying कि सोए बिस्तर में टपके का पैसा सेंटा क्लॉज कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान मुसलमानों का, नहीं, ऐसा नहीं है. अल्लाह ताला ने स्लॉथपन के ऊपर बाकायदा लानत बरसाई है कि पड़े नहीं रहना. कभी मोमिन ज़ईफ मोमिन से बेहतर क्या मतलब है. यू हैव टू बी एक्टिव इन द प्लेनेट. ये अकल का मतलब ये नहीं कि आप घर बैठ जाएं. और इवन रिस्क में इजाफे की दुआएं हैं, हदीस में आता है, सीक व्हाट इज बेनिफिशियल. आप करें जो कर रहे हैं, मगर नहीं आ रहा या आ रहा है, ये अल्लाह ताला का काम है. बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो इस वक्त रोडों पे, और बड़े बड़े रेडी वाले हैं जो इस वक्त, इस्लामाबाद में सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास, रेडी से स्टार्ट हुए 3 बिजनेसेस हमारे साथ, बिलियनर्स हैं. सेवर प्लाउ वर्टिकल ग्रोथ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैंने पढ़ी है. सेवर प्लाउ की केस स्टडी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में है. अच्छा जी. फ्रॉम इसके बाद वर्टिकल ग्रोथ है ना, राइस भी खुद उगाता है जो कि बेचता है. बिल्कुल, अब तो एक्सपैंड कर दिया. बिल्कुल. सो द होल वर्टिकल लाइन इज. सो आई एम जस्ट सेइंग, जिसके पास आना है आप पूछ लें, इंटरव्यू ले लें सेवर प्लाउ वाले से, किसी एक इंटरव्यू में किसी एक नौकरी में भी सिलेक्ट होकर दिखा दे. इट्स नॉट अबाउट द स्किल, इट्स ऑल अबाउट आप और मैं, हम सब इतने बड़े जामिन है इस बात के. मैं 1000 साइंस की बातें कर लूं, 1000 फलसफे की बातें कर लूं, जब लोगों को अल्लाह ताला ने नेट पे बिठाना है वो अल्लाह का काम होता है. जब किसी ने सुन ली और बात उसी मौके पे ये वाली बात सुन ली, जिस मौके पे दिल बदलना था, हम कर सकते हैं कुछ इस बारे में. क्या पाकिस्तानी सबके लैपटॉप ऑन करके डंडे की डोर सुनना भी जरूरी बात है, कभी भी नहीं ऐसे हो सकता. व्हाई डू पीपल गो वायरल? All of that thing is inside the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. ऐसी बातें हैं जो करोड़ों रुपए की बातें हैं, किसी ने सुनी नहीं, बेचारे भूखे मर गए. So there's an algorithm which is running with Allah subhanahu wa ta'ala as well. And that is the story of Khidr alayhi salam with Musa. जब उन्होंने कहा कि तू जिस realm से आया है ना, उस realm में जिस mechanism में तू रहता है, वहां पे ये चीजें नहीं, बहुत fast pace होती हैं. किसी और एल्गोरिथम में तुझे सब्र नहीं आएगा. हज़रत खिज़र का पहला जुमला था कि मगर तू सब्र नहीं कर सकता. इसलिए नहीं कि नाउज़ बिल्लाह तेरी पर्सनैलिटी में, तू जिस दुनिया से आ रहा है, जिस डायमेंशन से तू आ रहा है, उस डायमेंशन में ये मामलात ऐसे नहीं होते. So you don't have what it takes to understand this. And 3 times मूसा से ज्यादा किसको इल्म होना. और मूसा अपने तमाम तर इल्म के बावजूद वो लॉजिकल एल्गोरिथम नहीं डिसाइफर कर सक रहे थे. और प्रॉफेसर साहब ने कहा ना कि काश मूसा थोड़ा सा और सब्र कर लेते. सही बात है. तो हमें कुछ और ऐसी चीज मिल जाती, मगर हमें इतना कुछ मिल गया है कि अल्लाह ताला जिस एल्गोरिथम के ऊपर कर रहे हैं. हज़रत खिज़र, कोर्स ये मेरी अपनी राय है, किसी को आलिम का फतवा मत समझिएगा. हज़रत खिज़र वाज इन द 6th dimension, not even in the 5th dimension, because he was actually doing the algorithmic change. 5th dimension के बंदा सारी उस 4th dimension को खाली देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता. By science he was in the 6th dimension. वो भी सुरुंग के लफ्ज़ से मूसा और यशूआ बिन नून गए ना, वो सुराख बनाया और वो गए. And he was like, there is no way you can understand it. So just observe, enjoy. But no, Musa is Musa. Like बेटा आप जो भी हैं, कोई भी बुरे काम को फौरन से रोक देते हैं. जी, मेरे सामने नहीं हो जाएगी. ठीक है. So I'm just saying कि अल्लाह ताला का ग्रैंड एल्गोरिथम है, उसको एक दफा मैं देख लूं ना, खाली देख लूं. मैं ना अभी एक टीवी पे इंटरव्यू में ना खातून मुझसे पूछते तो आप क्या समझते हैं, माँ बाप क्या इलाज है, क्या करें फिर बच्चों को इस तरह से. ना ऐसे सिर्फ घर में तस्वीरें लगाएं, लिविंग रूम में भी तस्वीर लगाएं और बेडरूम में भी तस्वीर लगाएं. शी सेड किसकी तस्वीर लगाएं? हीरोज की, ना हीरो की नहीं, जन्नत की और दोज़ख की. एक बार बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना कि जितना मर्जी मैं बना लूं, मैंने अपने ही पैसे से बोर हो जाना है और मैंने अपने ही पैसे पे रोना है कि यार मैं कुछ और. व्हाई एम आई गेटिंग दैट हॉलो फीलिंग? व्हाई इज दैट द ओनली इफेक्ट ऑफ एवरी बिलियनियर? व्हाई इज एवरी बिलियनियर हॉलो? व्हाई इज दैट आर नॉट अ विजिबल थिंग? इस बारे में क्यों कोई बात नहीं कर रहा? इसका मतलब ये है कि देयर इज अ कर्व. आपकी जरूरियात जो है ना, देखें जितने भी लो सोशो इकोनॉमिक के मुल्कों के बच्चे हैं ना जो सुनते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, जो भी हमारा, क्योंकि 90% लो सोशो इकोनॉमिक, वो इन बातों पे चिढ़ते हैं
کہ سر یہ آپ کو کہیں سے کون سا فلسفہ قرآن کی آیت سے نکال لیا آپ نے. آپ چونکہ ہم لوگ غربا ہیں, ہمیں یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ بلینئر ڈپریسڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں امیروں کا نخرہ ہے تو ہمیں بن جانے دیں. آپ بلینئر کی ٹرائی کریں گے تو ساری عمر لگا دیں گے. آپ صرف اتنے کی ٹرائی کریں جتنی فورسیبل ضروریات ہیں, اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ برکت کیسی ڈالتے ہیں. اینڈ اسپینڈنگ ویئر اٹس نیسیسری, وہی نا ضروریات ہیں, جو ضروری چیز نہیں ہے اس کے اوپر اسپینڈ کرنا اللہ تعالیٰ نے شروع سے کہہ دیا کہ اسراف نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ ہماری مینٹلٹی یہ ہے کہ بائی سیونگ یو بیکم رچ. نہیں, وہ ہماری مینٹلٹی نہیں ہے. ہماری مینٹلٹی ایسی نہیں ہے. یہ ہمارے پیراڈائم کے اندر ایک کنڈیشننگ ہے. ادروائز ہماری مینٹلٹی اس کے خلاف جاتی ہے. ورنہ پاکستان جتنا سپرسٹیشن ملک ہے نا, سیونگ اکاؤنٹ ہمارے ٹریلینز میں ہونے چاہیے. صحیح بات, بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہماری جو نیچرل میک ہے نا وہ سیونگ اکاؤنٹ کے خلاف ہے. وی اسپینڈ ایز سون ایز وی گیٹ اٹ. وی گیٹ دی منی, وی اسپینڈ اٹ. اینڈ 33% آف آل امیرکنز, 99 کی اسٹیٹس بتا رہا ہوں, اس وقت میں پڑھ رہا تھا, 33 آپ زیادہ ہوں گے, have absolutely no money for not just their 401 کے بھی ایکسپائرڈ ہے, ان کا سب کچھ کنزیومڈ ہے, زیرو منی. اور ڈیٹ بھی ہے. ڈیٹ تو والی کو اماؤنٹ ہی الگ ہے, اس کو چھوڑ دیں. میں والی وہ اسٹیٹ بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس اپنا پیسہ زیرو ہے. اس کا مطلب ہے کہ 25 کروڑ اس وقت آبادی تھی, 25 کروڑ کا 33% زیرو پیسے کے اوپر رہ رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کے پاس زیرو انکم, زیرو سیونگ ہے, وہ غریب ہے. حالانکہ غریب صرف وہ ہوتا ہے جس کی ضروریات سے بڑھ کے ایکسپینس ہو جائیں, کہ سوری ضرورت سے کم انکم ہو جائے اس کی. کہ میری ایک ضرورت جو کرٹیکل تھی, 8-9 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, ڈاؤ کے انڈیکیٹر ہر غریب کے, ہر انسان کے 8-9 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. بجلی کا بل, بچوں کی ہیلتھ کا کوئی کنڈیشننگ کا مسئلہ ہو گیا, یا آل آف دا یوٹیلیٹیز, گروسری. اس کے علاوہ کرٹیکل انڈیکیٹر کسی کے نہیں ہے. بٹ nobody talks about that. People talk about Bill Gates only. Like, تم کمہار سے بل گیٹس کا سفر اتنی جلدی کیسے کر لیتے ہو؟ مطلب 10 لاکھ روپے لے لو یار, 20 لاکھ لے لو. میں نے بلکی سیدھی سے ملا تھا, نمبر 1 پہ ہے نا وہ. یا میں بلکی سیدھی نہیں, نمبر 1 ہائرارکی آف کمپیٹنس میں نمبر 1 پہ ہے. وہ البرٹ ڈکلیئر ہو گیا ہے, اس لیے. سو اب ہر فٹ بالر رونالڈو سے کمپیئر ہوگا, مجبوری ہے, کیونکہ وہ ہائرارکی آف کمپیٹنس میں نمبر 1 پہ ہے. اچھا بڑا ٹیلنٹ ہوگا, مگر مزہ نہیں ہے وہاں پہ, اس بچے سے زیادہ کوئی پاکستان میں کھیل نہیں سکتا. میں کہنا کمپیئر رونالڈو سے کر رہے. ٹی وی پہ کرکٹر کسی نے زندگی میں کرکٹ کا بیٹ نہیں پکڑا ہوتا. میں پی سی بی میرا کلائنٹ ہے نا, تو ہم نے ایکسپیریمنٹ بھی کیا. عوام انضمام الحق کو بیٹنگ کے مشورے دے رہی ہوتی ہے, اس نے کبھی بیٹ نہیں پکڑا. صحیح بات ہے, ایسے کیوں کرتا ہے یار دفعہ. کبھی تو نے کرکٹ کی فیلڈ بھی دیکھی ہے, مگر نہیں, وہ بال آتی ہے نا زوم کر کے گزرتی ہے ساتھ, تو پتہ چل جائے گا تجھے. Because what they see is what they think that they can actually, they're emulating the top of the hierarchy all of a sudden. You're a layman, buddy. Just try and be qualified to understand the concept of money. Because if you're talking Bill Gates, ایک بھی بندے سے کہوں نا, کسی بھی انسان کو ابھی میں کہوں کہ آپ کا نام محمد علی جناح ہے, جو بھی ہے, محمد علی جنجوا ہے, چلے محمد علی جنجوا, آپ کو میں بل گیٹس کی لائف گزرواتا ہوں. ریسیٹ بٹن کرتے ہیں آپ بل گیٹ, اینڈ میں آپ کو $1 بلین مل جائیں گے, ذرا گزار کے دکھائیں. چوتھے 5ویں ہفتے خود کچھ ہی کر لے گا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کیا کیا کہاں سے کیا کیا ہوا اس کے ساتھ. خالی اس امید میں بیٹھے گا کہ بلینئر ہے, تو وہ کہیں گے نہیں امید پہ نہیں بلینئر بنے تھے بیٹا, چل جو کام کرنا تھا نا وہ آنا ذرا. اس وقت ان کو لالے پڑ جائیں گے کہ نہیں یار خالی پیسے چاہیے تھے, محنت کیوں کروا رہے ہیں آپ. انڈرسٹینڈ, بل گیٹس کے اپنے ریویوز پڑھیں, کہتا ہے دا بیسٹ ٹائم آف مائی لائف. ابھی بھی میری بیوی پوچھتی ہے واٹ از دا بیسٹ ٹائم آف مائی لائف, بیسٹ ڈیکیڈ آف مائی لائف واز اسپینڈ ان گراج. جب وہ چیزیں بن رہی تھیں, سرج از ڈوپامین, پیسہ ملنا ڈوپامین نہیں ہے, پیسہ بنانا ڈوپامین ہے. ایک تو بن گیا, اس کے بعد بندہ کہتا ہے میں کیا کروں. $8 بلین ایک دن میں اس نے پولیو ویکسین کے ڈونیٹ کرتے, 8 بلین. نمبر 1 سے نمبر 2 پہ آ گئے تھے جب, اب تو اور بھی کم ہو گئے. میں جب ٹورنٹو سے پہلی دفعہ ادھر آ رہا تھا نا, تو ٹورنٹو کینیڈا کا جو سب سے بڑا بلینئر تھا نا, اس میں $50 بلین تھے. ٹھیک ہے, یہ پڑھیے گا, یہ روس کے اسٹیٹ شیئر ہوئے ہیں, اس وقت بڑی وائرل خبر تھی. اس نے $50 بلین میں سے $2 ملین اپنے بیٹے کو دیے, اور میاں بیوی نے $50 بلین چیریٹی کو ڈونیٹ کر دی. $50 بلین ون مین couple and they moved into their جو ساری زندگی محنت اور خوار کرتے گزارے, کیوں پرپز آف لائف نہیں ملا. ایسے مل سکتا ہے. آپ ٹینڈولکر بیچارہ کیا کرے. میں نے دیکھا نا ٹینڈولکر کا نا ایک ریویو چل رہا تھا, کہتے ہیں آپ کی ڈیلی روٹین کیا, کہتا ہے ٹیوب خراب ہو جائے تو ٹھیک کر لیتا ہوں, گھر کی خود ہی, گاڑی کی بھی وہ کر لیتا ہوں. اس لیے تو نے 50 سال لگائے کہ تو گاڑی ٹھیک کرے گا, اپنے ٹیوب لائٹیں بدلے گا. جس کو پرپز نہیں ملتا وہ پھر اسی اسے کہتے ہیں فیسینیشن میں مارا جاتا ہے. I think we should also discuss کہ how to cut it down.
مطلب we've been talking about the disease that's already there. دیکھیں 114 سال پہلے نا منیملسٹک ہاؤس ہولڈ کہلائے گا, جو آج اگر وہ والا بندہ اپنے دادا کی لائف سٹائل پہ رہ رہا ہوگا, اس کو حد تک کی نگاہ سے کیوں دیکھیں گے ہم کہ یار یہ تو غریب آدمی ہے بس. ادر وائز اس بندے کے پاس ایک ٹی وی بھی ہوگا, ایک صوفہ بھی ہوگا, ایک بیڈ بھی ہوگا, کھانا ہوگا, اور اتنی انکم ہوگی جس میں اس کو کوئی اسٹریس نہیں ہوگی. بالکل. Every sane man has a retirement plan, and every retirement plan is irrelevant of money. It is all about کہ میرے بیسک کام کیا جو میں نے کرنے آگے کی. ہر ریٹائرڈ بابا جی کو اور آنٹی کو, ہر ریٹائرڈ آنٹی اور انکل کو یہ سارا کا سارا پلان کیسے کلیئر ہو جاتا ہے, بیکاز دے نو کہ یار اصل میں معاملہ اس عمر میں جب میں پہنچتا ہوں نا, جب دماغ کھلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ دھکم پیل کے اندر لوگوں نے آپس میں مقابلے میں ڈال دیا ہوا تھا, اور میں سمجھتا تھا اللہ رسول کی کوئی احکام ہے اس کے اوپر, اور نہ اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ جمع اعمالهم وعدتا ویل لکل ہمزہ, کہ تو تباہ ہو گیا, تو اکٹھا کرنے کی تجھے, اور روز گنتا ہے اس کو بیٹھ کے کہ تجھے پتہ نہیں کیا کر لے گا. اس وقت منیملسٹک ترین لائف سٹائل تھا 1400 سال پہلے, اور تب اللہ تعالیٰ کیپٹلزم کے خلاف بول رہے ہیں. امیجن آج کل کے دور میں اب آج کا فرعون, اور امیجن ہم یہاں پہ نا اگر ہمارے کپڑے پہ بند لگی ہو نا, اور ہمیں لوگ سنیں گے ہی نہیں. لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں مال کی وجہ سے, آپ کے پاس یہ ہے وہ ہے, آپ کی ریسپیکٹ کرے. سبحان اللہ, ایک عالم جس کے پاس, اور اس سوسائٹی کا ڈیلیما یہ ہے کہ جتنا علم چاہیے تھا, جتنی علم کی ضرورت تھی, اس کا اگر 1% بھی ملا تو ہم کہتے ہیں بہت ہے, لیکن جتنا مال چاہیے تھا اس کے 20 ٹائمز بھی زیادہ مل کے ہم کہتے ہیں کم ہے. It doesn't stop with the حدیث بھی انہوں نے شروع میں بتائی کہ تو it has to be. میں یونیورسٹی آف لاہور میں نا سیشن کر رہا تھا, تو sure you know University of Lahore is not like our prime university, so these people are like زبردستی بلا لیا گیا ہے, مولوی صاحب آئے ہیں اور کچھ 300-400 بچہ بیٹھا ہوا تھا ادھر. اب میں کیا کروں, سو مائی ٹیم واز لائک سر چلتے ہیں, یہ سننے نہیں, اب گپیں چل رہی ہیں, کہہ کے مار رہے ہیں لوگ اور جملے کس رہے ہیں کہ جمعہ پڑھاؤ. اچھا صحیح. So I was like of what we had in Nishtar college. میں نے کیا کہا, بات سنیں, پہلا جملہ میرا, بات سنیں, میں نے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ میرے پاس کیسے 50 ارب روپے آئے ہیں. کیا بات ہے, جتنا سناٹا لائف میں کبھی نہیں ہوا جمعے کے خطبے میں. انہوں نے یار کھیل گیا یار. اچھا کیمرے کو ہاتھ لا دیں. میں نے ان کو اینڈ میں ہی کہا یہ کہ 50 ارب روپے میں نے کم بتائے ہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں میرے. ایک دفعہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو, آپ دیکھو آپ کو کتنے ارب کا باغ ہے. فجر کی 2 سنتے پڑھ لو, مل جائیں گے. سنیں میں آپ کو پھر نہیں, میں ٹرانسلیٹ کیا. اچھا, اور ہے بھی ٹرانسلیشن نا. میں اصل میں اس بندے کو جانتا ہوں, میرے ایک استاد ہیں لاہور میں, بیریا ٹاؤن میں ہی ہوتے ہیں. اچھا. I mean this man has changed my life. اللہ تعالیٰ کا جاب اللہ کا, he died now last year کرونا سے ہی. But میں ان کے پاس بیٹھا, ڈاکٹر تھے, میو ہاسپٹل ہے نا لاہور کا, اس کے ڈین رہے ہیں, کہ ہیڈ رہے ہیں وہ 20 سال. ٹھیک ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ میں تمہیں رسک کا کانسیپٹ سمجھا دیتا ہوں, بہت آسانی سے سمجھ آ رہے گا, کتنے پیسے چاہیے. اب سارے یوتھ بیٹھا ہوا ہے. اچھا. سب چپ, شرمندگی میں سوال کا جواب کون دیتا ہے. یہ تو اوقات ہے پیسے کی کہ تم بتاتے ہوئے بھی شرمندہ ہو رہے ہو. جیسے کہ کوئی میں نے زنا کا سوال کر لیا, یار وہ جو کتنے پیسے چاہیے کیوں نہیں بتا رہے ہو. ہی تو ایک تھا ذرا لڑکا, کہتا سر 10 کروڑ روپے چاہیے. کہتا بس, کہتا نہیں سر بس زیادہ نہیں چاہیے, 10 کروڑ 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے, 10 کروڑ چاہیے سر, میں بہت کلیئر ہوں. کہتا ریورس انجینئر کیا ہوا ہے, کیا کرو گے 10 کروڑ. کہتا جی سر. کہتا بتانا کیا لوگے. اس نے لٹرلی ماڈل بتائے گاڑیوں کے, جگہ بتائی کہاں پہ پلاٹ لینا ہے اس کا, ٹھیک ہے, لاہور میں, یہاں پہ بیریا ٹاؤن میں پلاٹ بتایا. کہتا پلاٹ لینے سے 4 کنال سے کم گھر نہیں ہوتا. اچھا اچھا. I mean that boy اللہ کی طرف سے پلیس ہوا ہوا تھا, ایسے بول رہا تھا چربا زبانی سے, مگر you know how our youth is کہ پوچھا ہے تو بھی سیدھا سوال پوچھا تو سیدھا جواب لے. بالکل ٹھیک کیا. اینڈ ہی اپریشیٹڈ the boy کہ ہاں ٹھیک کیا, یہی تو پوچھ رہا تھا یار, کسی میں ہمت نہیں ہوتی بتانے کی. بتایا 10 کروڑ روپے ہو گئے, پلاٹ بھی ہو گئے, کتنے بچے پیچھے. کہتا تھا 3-4 کروڑ بچ گئے. کہتا ٹھیک ہے رکھ لو. اب میں تمہیں بتاتا ہوں رسک کا کانسیپٹ کیسے کلیئر کرنا ہے. ہی سیڈ میں لاسٹ ایئر تھا میرا, ایک میرے پاس ہاسپٹل میں سرجری کے لیے بچہ ہے, اس کا لیور کا مسئلہ تھا. اب مسئلہ تھا انڈیا سے ہوتا تھا اس وقت, ابھی پاکستان سے بند کر دیا, آیا تھا پھر بند کر دیا. کہتا ہم نے انڈیا بھیجنا تھا, ہم نے انڈیا کال کی, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ ہوگا سب کچھ. کہتا اس کا گھر تھا
उस वक्त लाहौर की एलीट मॉडल टाउन में घर था, ठीक है, वो था कोई 7-8 करोड़ रुपए का घर, छोटा घर नहीं था, कनाल लगा था, ज्यादा का ही होगा। कहता उस बच्चे के पीछे, सिर्फ एक बच्चे के जान लिवर बचाने के लिए उसका घर भी बिक गया, गाड़ी भी बिक गई, और जितना कोई माल मूल था उधार भी लिया उसने। अब ध्यान में रखना इस बात को, अगर तुम्हें अल्लाह ने सेहत दी हुई है ना, तो ये करोड़ों का प्लॉट तुम्हारे अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है, वरना इसी के लिए करोड़ों तुम्हारे माँ बाप कर्जे ले लेके कर रहे होंगे। तुझे एक एक्सीडेंट की मार है, तू तेरी एक लिवर ट्रांसप्लांट छोड़, किसी टांग के ऊपर भी चोट लगी ना, गाड़ी के नीचे आया, तो तेरी गाड़ियां गई वहां से। तो कोई लिमिट नहीं है तेरे पास। तुझे अल्लाह ताला ने अरबों रुपए का जिस्म दिया हुआ है, तुझे समझ नहीं आ रही, ट्रांसलेट मैं कर देता हूँ, डॉक्टर कर सकते हैं। हमने ऐसे ऐसे बंदों के घर बिकते देखे हैं, क्योंकि बच्चे की जान के पीछे सब कुछ कुर्बान निकाल दिया। सो इफ यू रियली थिंक that you have a number in mind, then sorry, you are so delusional, you don't even know कि दुनिया और लाइफ का मतलब क्या होता है। So जब तक तेरे पास सब कुछ है, तब तक अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर। ये करोड़ों रुपए का शुक्र है तुझे मिल रहा है, करोड़ों 10 करोड़ का शुक्र अदा कर। तेरे पास लिखे हुए अपनी कॉम्पिटेंस के ऊपर तूने जो भी काम किया लिखे हुए, तो अल्लाह ताला उसमें से करोड़ों देंगे। चाहे तू कुम्हार है, चाहे किसान है, चाहे तू मोची है, चाहे तू डॉक्टर है, फ्रूट की रेडी लगाता है, तू जो अपना काम कर रहा है, अगर वो हलाल है उसके ऊपर कॉम्पिटेंट हो जा बस, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आपके खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार हो और मैं आपका दोस्त हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, और आपके वालिद साहब को वालिदा को दिल में पेन हो, आप मेरे पास नहीं आएंगे, आप मुझसे पूछेंगे यार इस वक्त इस्लामाबाद का बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बता। हम हर रोज ऐसे काम करते हैं। अब क्या बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट की लिस्ट लगती है इस्लामाबाद की कहीं पे फेसबुक पे? नो। हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस अल्लाह ताला ने सेरोटोनिन अंदर डाली हुई है। हर एक को पता है इस्लामाबाद का बेस्ट पीडियाट्रिशियन जे कृष्ण है। कैसे पता चलता है? फेसबुक पे, या कोई ऑस्कर अवार्ड मिलता है या नोबेल प्राइज लेके आया? हाउ डू वी नो जे कृष्ण इज द नंबर 1 पीडियाट्रिशियन इन इस्लामाबाद? कॉम्पिटेंस खुद ही चमक के हायरार्की ऊपर ले आती है, और जो टॉप पे होता है उसको अल्लाह ताला ज्यादा पेशेंट दे रहे होते हैं। आप अगर कॉम्पिटेंस हो रहे हैं तो आ जाएंगे, नहीं आए तो अल्लाह की तरफ से बड़े बड़े कॉम्पिटेंट लोग भी गरीब बैठे हुए, बिकॉज वो एल्गोरिथम रन ही नहीं हुआ जो हज़रत खिज़र का। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, he never got famous enough, he never got known enough, he never got competent enough. All of those things are irrelevant. जैसे मैं ना, I know अफरीदी के बहुत फैंस हैं अंदर, मैं क्योंकि क्रिकेट में बहुत ज्यादा हूँ। अफरीदी की अगर कॉम्पिटेंस मैप की जाए तो उसको तो अगला मैच भी नहीं मिलना चाहिए था। बिल्कुल ऐसी बात है। मगर ताला ने जब देना होता है तो फिर देना होता है, वह कहानी खत्म। और हम लोग पैसे के पीछे ऐसे पैसे खुदा बना लेते हैं कि हमारा समझते हैं कि इस वजह से मेरा मैप ऊपर जा रहा है, हालांकि मैप ऊपर जा रहा है इस वजह से सारा कुछ हो रहा होता है। हमने तस्वीर उल्टी की भी होती है। एग्जैक्टली। दोबारा रिपीट करें इस बात को कि if I start to believe कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, शोएब अख्तर अगर वो दुनिया का सबसे अमीर बॉलर बनना चाहता ना तो अगला मैच ना खेल सकता, वो कॉम्पिटेंसी ना आनी थी। He did not want to be the richest bowler, he wanted to be the fastest bowler. So if we became the fastest bowler, all of a sudden बाकी की सब चीजें बंडल में अटैच होकर आ गई। कॉम्पिटेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज, मुसलमान इनकॉम्पिटेंट हो रहा तो इससे बड़ी लानत क्यों नहीं कौम के ऊपर? हम इनकॉम्पिटेंट तो हो गए हैं, हम किसी भी फील्ड के अंदर ऊपर नहीं जा सक रहे। और मेरी तो प्ली है मुसलमानों से कि स्टेम फील्ड के अंदर जब तक हमने तरक्की नहीं ना की तब तक आज का फिरौन नहीं मारा जाएगा। आज का फिरौन एस्ट्रोफिजिक्स है, आज का फिरौन वो कहान नहीं है, या रोमेनियंस नहीं है, या वो शायर नहीं है, ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, आज नहीं है ह्यूमन फॉर्म में। सर आप, मेरा यही तो प्ली है कि मुसलमानों के आगे, मुसलमान बच्चे के आगे नबी अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा आइंस्टाइन का दर्जा है। ये असली मसला, और हम शिया सुन्नी मसाइल में फंसे हुए। बिल्कुल, आइंस्टाइन भी तो एक फिलॉसफी साइंस है ना। बिल्कुल। तो स्टेम फील्ड्स में अगर कुरान पाक के थ्रू जस्ट लगाएगा ना बच्चा, कि मैंने कुरान से, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ दूर किया, जब मैंने ना पहली दफा हदीस पढ़ी, बुखारी शरीफ की आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर के अंदर हदीस है कि मुर्गे को, पहली हदीस है कि दूसरी हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात के बाद तीसरी चौथी है, बच्चे ने भी पढ़ी हुई है कि जब मुर्गे को फरिश्ता नजर आता है ना तो वो अजान देता है, और जब गधे को शैतान नजर आता है तो वो हाँकता है। जो भी कहते हैं उसको उर्दू में, यू नो ही मेक्स दैट साउंड। अब कॉमन सेंस थी, एक बच्चा, मैं टोरंटो में बैठा हुआ सोच रहा हूं कि अगर मैं जो मुर्गे की आंख का जो पोलर डिस्टेंस है ना, जो उसका लेंस का पोल है, वो अगर मैं शिफ्ट करूं इंसान की लेंस में तो मुझे भी फरिश्ते नजर आ जाएंगे। मुर्गा को मोमेंट तो नहीं जो बरकत की वजह से फरिश्ता देखता है, वलीउल्लाह तो नहीं है। उसने कोई क्या किया, उसने क्या किया? सो द टेक्निक इज राइट देयर। आप जिसको हदीस का नहीं इल्म, वो कभी भी नहीं सोचेगा इस बारे में। साइंस और हदीस होना इकट्ठा जरूरी है इस मौके के ऊपर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली। बिल्कुल इसी तरीके से सूरह तकवीर के बाद कौन सा बंदा, या सूरह वाक़िया के बाद, या सूरह कहफ के बाद दुनिया में कौन सा मुसलमान ऐसा है जिसने साइंस और सूरह कहफ इकट्ठी पढ़ी, उसको समझ नहीं आई कि अल्लाह ताला ने ब्लैक होल बता दिया था।
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ٹریجیکٹری کیسے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ستارہ نیچے گرے گا ہی گرے گا, اور ابھی تک سائنس کو پتہ نہیں بلیک ہول میں کیا ہے. اور قرآن نے واقعہ میں بتایا نا, قسم اٹھائی ہے, فلا اقسم بمواقع النجوم, کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی قسم نہیں ہے. بالکل, اللہ اکبر. کہ اس سے بڑی کا مطلب کیا ہے کہ وہ ستارہ اس جگہ سے ڈراپ ہو کے کسی اور سے آسمان میں گر رہا ہے, کیونکہ آسمان تو سفیریکل ہے, فلیٹ نہیں, تو اپنا سفیر چھوڑتا ہے اور اگلے آسمان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اور وہ واقعی میں ہول بن جاتا ہے. آئرونیکلی اب کہیں جا کے اس کو بلیک ہول بولا سائنس نے, ورنہ ہم عین ہمیہ بولے جا رہے ہیں. بالکل عین ہمیہ کی عربی اصل میں بلیک ہول ہی ہے. ہمیہ از بلیک مارٹ, عین از آنکھ. Okay, so the question is, that's not the point. The point is, Quran was talking to the Nobel Prize winners. Quran was speaking to it. اسی وجہ سے جتنے بھی astronomers ہیں نا, ان سب کو پتا ہے کہ ان کے ڈیڈی اصل میں مسلمان ہیں, جنہوں نے اصل میں جسٹ لگائی تھی پہلی. اگر وہ سنسیئر ہیں, اگر وہ بائس نہیں مانتے ہیں, سنسیئر ہیں, لیکن بالکل یہاں پہ نہیں, واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بڑے میس کیا جاتا ہے. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ جو فریڈرک تھا نا, جو پہلا اس وقت کا پوپ تھا جب خوارزمی زندہ تھے, خوارزمی جب زندہ تھے نا, تو فریڈرک واز دا پوپ آف ویٹیکن. ہی واز دا کیڑا آف سائنس, اور خوارزمی واز دا جینیس آف میتھمیٹکس. یہ دونوں کے آپس میں خط ہوتے تھے نا. وہ آئی تھنک ہی واز ان اسپین ایٹ دیٹ ٹائم, تو اسپین سے خط چلتے ہوتے تھے اور روز کی گپ شپ چلتی تھی, یہ سمجھ نہیں آیا, یہ سمجھ نہیں آیا. ان دونوں کو میتھمیٹیکل جینیسز کہا جاتا ہے, اور ابھی بھی جب فیلڈز میڈل ملتا ہے نا, تو یہ دونوں کی تصویریں پیچھے لگی ہوئی ہوتی. مسلمان اصل میں جب قرآن اور سائنس دونوں سے واقف ہوئے, تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے, کیونکہ اس وقت سائنس نہیں تھی, کہ قرآن پاک نے سائنس سے تعارف کروایا ہے. ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ہگز بوسون کی آیتیں قرآن پاک میں, کوئی مولوی کیا ٹرانسلیٹ کرے گا بیچارہ اس کو. جب سائنس نہیں پڑھائی جائے گی, قرآن پاک آدھے سے زیادہ مولوی صاحب تو آری ہو جائیں گے. اب میں نے خدا کی قسم خود پڑھا ہے, فلا اقسم بمواقع النجوم کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے, ترجمہ میں لکھا ہوا ہے, نبی علیہ السلام کے دل کا وہ حصہ جہاں پہ قرآن نازل ہوتا ہے, اس کی قسم اٹھاتا ہوں. کہیں پہ یہ کیسے میں اب کسی پاکستانی یوتھ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یہاں پہ نا تھوڑا سا عربی سیکھ لے تو نہیں ضرورت پڑے گی ان چیزوں کی. لوگ انفارچونیٹلی کیسے جو ہے نا وہ اس میں یا پھر سورۃ طلاق کی آخری آیت کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے, اسی طرح 7 زمینیں بنائی, مگر اردو میں آپ پڑھیں گے 50% آف ٹرانسلیشن میں وہ لفظ لکھا ہی نہیں ہوا, اور زمین کا لفظ سنگولر میں لکھ دیا. حالانکہ مثلہن اللہ تعالیٰ نے بولا کہ انہی کی جو ہے نا مثال کے اوپر زمین بھی ارض بنا دی, کیونکہ ارض کو ہم دنیا سمجھ لیتے ہیں نا, یہ بھی تو ایک اردو کا مسئلہ ہے. سو بات ہوتی ہے کانفیڈنس کی, کہ ہم نے دین نے بھی کانفیڈنس اختیار نہیں کی جو ہمارا بیسک فیلڈ تھا, اور باقی اور دنیا کے اس وقت کے فرعون نے اس لیے ہماری عزت نہیں کی, اور ہم نے اس کی عزت کرنی. ہماری کیمسٹری میں عزت صرف کمپیٹنس کی, یاد رکھیے گا. جس بندے نے کمپیٹنس اچیو کر لیا ہے کن فیلڈز میں اوپر کہ جو کہ میٹر کرتی ہیں نا, وہ میں ایسٹرو فزکس کیوں بول رہا ہوں, آج تک ابن آدم سے لے کے آج تک کوئی ایک سویلائزیشن بتائیں کہ جس کی ہسٹری میں ملی ہو اور اس نے کائنات کی اور ستاروں کی باتیں نہ کی ہوں. مائنز بھی وہی کرتے تھے, سومیرینز بھی وہ کرتے تھے, گریک بھی وہ کرتے تھے, انڈین بھی وہ کرتے تھے, چائنیز بھی وہ کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ایکیڈینز بھی وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور موسیٰ کو بھی فرعون نے کہا تھا وہ ٹاور بنا جو کہہ رہا ہے میں نے اوپر جانا ہے. ٹھیک ہے, I want to go look at the سبب الاسباب. ٹھیک ہے, what I'm saying is ایسٹرو فزکس ہر دور کے اندر پیک آف دا پیک رہی ہے. ہمارے دور میں وہ ویزیبل ہو کے آ گئی. 1000 سال بعد جب ہمارے اور میرے اور طه ابن جلیل کے بارے میں بات ہوگی نا, تو لوگ کہیں گے اچھا یہ ناسا کے ٹائم کے بندے تھے, کیونکہ ان کے دور کے لوگ مارس پہ پہنچ رہے تھے. ہمارے بارے میں نہیں, اس طرح نہیں بات ہوگی. ہمارا جو پیک ہے نا وہ یہ بتا, جیسے سومیرینز کے بارے میں کیا بات ہمیں بتائی جاتی ہے, انہوں نے بغیر ٹیلیسکوپ کے سیٹرن کے رنگز بنائے ہوئے. 16,000 سال پہلے سیٹرن کے رنگز کیسے بنائے انہوں نے. سو اور کوئی بات ذکر میں آئی نہیں, وہاں بڑا کچھ ہے, مگر ضروری چیز یہ ہے کہ انہوں نے بیٹری بنا لی تھی عراق میں, بیبلون میں بیٹری, الیکٹریکل بیٹری ملی ہے. Can you imagine Babylon کے ٹائم پہ پyramids دیکھ لیں, no one has known کہ یہ کس طرح سے بنے اور ان کی فارمیشن کس طرح سے ہوئی. اتنے بڑے بڑے بلاکس فل آف ٹنز, مطلب بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ کنفیوز ہو گئے کہ ہاؤ کین سوسائٹی, میں پریز نہیں کر رہا کہ انہوں نے بڑا کمال کام کیا, لیکن یہ ہے کہ وہ کیا کس طرح سے نا, جو بات ہوتی ہے نا کہ ہم کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک, they become the کیسے کہتے ہیں epitome of their time نا. اب ہماری دور کی ایپیٹمی واقعی میں ناسا ہے, نہ کسی نے مارس پہ رہنا ہے, نہ چاند پہ پلاٹ کا کوئی فائدہ ہے. مگر 1000 سال بعد سب سے بڑی ویلیوبل چیز کیا ہے, جان ایف کینیڈی نے جب یہ
फेक मून लैंडिंग थी या रियल मून लैंडिंग थी, जो भी थी, इसके पीछे JFK ने जो जस्ट लगाई थी ना कि कुछ भी हो जाए, 3 दिन पहले ना मदर्शन लैंड कर गए थे, आपको पता ना, स्पेस स्टेशन उन्हीं का यूज हुआ है जब नील आर्मस्ट्रांग और जो है ना यूरी गार्गियन जब गए। सो 3 दिन पहले इन्होंने वीडियो रिलीज कर दी कि हम लैंड कर गए। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जो इस फील्ड में नंबर 1 है ना, दुनिया सारे कल्चर, कपड़े, आदाब, अतवार उनके ले लेगी। वी शुड नो दैट। अगर अफ्रीका का एक मुल्क है, कोई भी मुल्क ले लें, वो अगर वो चांद पे पहुंचा होता ना, तो मैं देखता हमने यहाँ पे स्टोन्स पहने होने थे, ठीक है, शर्टें नहीं होनी थी हमारी, पत्थरों के लॉकेट होने थे, और बीच में हमने भी कर रहे होना था, और लोग उनकी जबान में है ना फेयर एंड लवली की बजाय काले होने की कोशिश कर रहे होते हैं, और लड़कियां मोटी हो रही होती, और हम लड़के जो है ना वो किसी और डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते, लुंगी पहनी होती सर। क्यों? क्योंकि ये बताएं इसमें कि क्या तरक्की बिल्डिंग्स बनाना है, रोड्स बना देना है, इसमें है लोग असल में ना, या अखलाकी तरक्की इंपॉर्टेंट है, सोसाइटल तरक्की इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली इल्म तो कॉम्पिटेंस तो हमने अचीव करना है, तो नो डाउट इस पर हमने बड़ी डिटेल में बात कर ली, लेकिन ये यूरोप जो है ना, यूरोप वो बड़ी बिल्डिंग्स के खिलाफ है, आपको पता है। यूरोप इज नॉट नोन फॉर, एक्चुअली यूरोप इज नोन फॉर सिंगल स्टोरी हाउसेस। द रियल फिलॉसफी ऑफ ऑल ऑफ दोस पीपल, क्लीनलीनेस की भी, आदाब की भी, अतवार की भी, मुआशरे की, समाज की, समाजियात, सोशियोलॉजी, मतलब इवन एंथ्रोपोलॉजी, ये यूरोपियन है, असल में अमेरिकन नहीं है हमारे पास। यूरोपियंस आर नॉट इनटू द बिग बिल्डिंग गेम, even though they had more money to do that, and yes. It's not अब कोई विजन नहीं आया किसी को बड़ी बिल्डिंग का, it's it was there. So the problem that we have is not the fact कि हमारे पास बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है या सोशियोलॉजी में हम वीक हैं। The problem is हमारी जो बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ जस्टिस है ना, वो वीक है। हमारी जो उनकी जो बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ जस्टिस है ना, वो लाइट और सिंपल है, हमारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। That's the problem. And अगर हमारे भी पुलिस वाले एक नंबर होते और सड़क पे मुझे पता होता कि यहाँ पे मुझे कुछ नहीं हो सकता बिकॉज पुलिस वाले की गाड़ी नजर आ रही है, अभी हम डरते हैं पुलिस वालों से कि वो भाग, पुलिस वाले की गाड़ी नजर आ रही है, वो सलाम भी करता है ना, तो हम उसको इस तरीके से जवाब देते हैं जैसे कि मैं वाकई में खुद चोर हूँ, मुझे अपने ऊपर शक हो जाता है। सो ये है असली मसला थर्ड वर्ल्ड में और फर्स्ट वर्ल्ड में, कि उनका जो जस्टिस का बेसिक इंटरप्रिटेशन है ना, वो बहुत ही सिंप्लीफाइड और आसान है, एंड दैट्स व्हाई दे कुड फॉलो इट। आप पाकिस्तानी, बार बार इसको आवाज तो नहीं आ रही होगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, पाकिस्तानी ना जब भी इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद इज एन एक्सेप्शनल केस, हम इस बारे में ना बात करें, लाहौरी जब न्यूयॉर्क में गाड़ी चलाता है ना, तो रोकता है, आगे से गुजर जाए प्लीज प्लीज प्लीज। अब और लाहौरी, कैन यू बिलीव दिस लाहौरी, जो इस फिलॉसफी बिलीव करता है कि बस नाक पहले गुजार दो तो पार हो जाओगे, मतलब अपने बच्चों को मौत के कुएं से वो गुजारता है कि तेज गाड़ी के आगे करता था कि नहीं पहले मैं घुसूंगा। वो भी न्यूयॉर्क में 10-20 बंदों को राह दे के घर आता है, बिकॉज वहां पे ना द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज वेरी सिंप्लीफाइड कि अभी मिल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं। यहाँ पे हमें पता है यार, बाजी मार ले, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, फोन कर लूंगा किसी अब्बू को, और वो जिसके पास फोन नहीं भी है ना, वो भी करता है फॉलो, वो भी, बिकॉज हम मटेरियल रिच तो हो गए हैं, we're not material rich because of this very reason we cannot be material rich. लेकिन material resource dissemination कहते हैं, everyone he wants to be materially rich and accumulate more and more. अगर हमारे पास टीवी ना होता, बस इतनी सी बात, या टीवी या यूट्यूब ना होती, तो हमें 90% वो बीमारी पैसे की आनी नहीं थी, हमें पता ही नहीं था वहां पे क्या चल रहा है। लेकिन हम सोशल पॉवर्टी का शिकार हो गए हैं, मतलब हम इखलाकियात के दर्जे से गिर गए हैं, बिल्कुल, लोगों की वैल्यू नीचे और पैसे की वैल्यू ऊपर आ गई है। एक शख्स था क्रेजी अबाउट मेकिंग मनी, मैंने कहा यार क्यों, कहता है मेरा बेटा बीमार हुआ है ना, देखो उसका इतना खर्चा इलाज करवाया, तो ये पैसे की वजह से, बहन की का ये मसला हुआ, करने थे पैसे लग रहे हैं ना, ये काम हो रहे हैं। आई सेड टू हिम के ये केस बेहतर है कि एक इंसान का बच्चा बीमार हो और पैसे का पुजारी हो, बच्चा बीमार हो, बहन के केसेस हैं, रोले हैं और वहाँ पैसे लगाए, या वो इंसान बेहतर है जो अल्लाह की इबादत में और अपनी बेसिक नीड्स पूरी करे और उसका ना बच्चा बीमार हो, ना केसेस हो, ना अपनी टांग फ्रैक्चर हो। तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये समझा ही नहीं कि बेसिकली आप लग गए ही पैसे के पीछे, और अल्लाह ताला ने किस जरिए से पैसे को निकाला, भी फिर उस हिसाब से आते हैं ना, उस हिसाब से आते हैं। आप 1.5 लाख कमा रहे थे, आपका लाख रुपए तो टांग के फ्रैक्चर ठीक कराने में लग गया, आप फ्रैक्चर भी हो और आपने लाख रुपए भी लगा दिया, 50,000 बचे, और एक साथ जो कमाई 50,000 रहा था ना, उसकी टांग फ्रैक्चर हुई,
وہ بہتر ہے, وہ شخص بہتر ہے جس کو اللہ نفسا الا وسعها, جتنی آپ کی ریچ ہے اس سے زیادہ تو آپ کو نہیں آ ہی نہیں سکتا. دیکھیں میں آپ کو نا ابھی میرے ایک ایکسپیرینس بچوں کے ساتھ بہت زیادہ چل رہا ہے نا, بچوں کے ہم پروگرامس کریں, بچے مطلب انڈر 12. اچھا ان کی کلاس رومز بنائے ہوئے میں نے, and I'm not going to give them philosophy, but they ask questions of philosophy, and that's the best part about a child. وہ پوچھتا ہی فلسفے کے سوال ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا, یہ دنیا کیوں بن رہی ہے, ہم کس طرف گامزن ہیں, یہ بچوں کے سوال ہیں. وہ پھر بعد میں 10ویں کلاس کے بعد پوچھتے ہیں پیسہ کس نے بنایا ہے, پیسہ میں کیسے بناؤں, یا پھر لڑکی سے شادی کرنے کے 100 طریقے بتا دیں ہمیں, ہم سے ہو نہیں رہی, whatever. بچہ فلسفے سے آ کے مطلب فلسفی سے اینتھروپولوجی کے, اور اینتھروپولوجی سائیکالوجی, سائیکالوجی سے پھر سوسیولوجی میں انٹر ہو جاتا ہے. That's the trajectory of the human mind these days. بچوں کو نا اگر آپ بچپن سے یہ بتا دینا, کیونکہ بچے پوچھ رہے ہیں لٹرلی کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے, ان کو اگر آپ بتا دینا کہ پیسہ ہوا سے آتا ہے, there is no man who can touch the air, اور اس کو ایگزامپل دیں. میں نے literally I've told this child کہ this one video will never be seen if it is up to me. دنیا میں کوئی بھی بندہ اس ویڈیو کو نہیں دیکھ رہا. And they said how is it کہ ایک بچہ اپنے لڑکا اپنے گھر میں جاتا ہے, لیپ ٹاپ آن کرتا ہے اور آپ کی ویڈیو آتی ہے, وہ اسی ٹائمنگ کے اوپر کیسے آ رہتی ہے نا. That's exactly what I'm saying. وہ اسی ٹائم پہ بیٹھے گا جس ٹائم میں بات کر رہا ہوں, اور وہ اسی ٹائم اسی طریقے کی اوپننس لے کے بیٹھے گا. اس سیشن کو ہی لے لیں آپ, خالی اس سیشن میں کامنٹس پڑھیے گا. 10% ایسے کامنٹس ہوں گے جو کہیں گے صرف تمہاری شکل دیکھیے اسی لیے نہیں سنا میں نے. 10% ایسے ہوں گے جو کہیں گے آپ کے علاوہ میں نے دنیا میں نہیں کس کو سننا, اللہ نے آپ کو دیکھا اور میں نے سمجھا بس اوتار آ گیا دنیا میں بس. ٹھیک ہے, کہ بیل کرو کی 2 سائڈ, جو بیچ کی بیل ہے وہ کہتی ہے اگر سینسیبل بات کرو گے مان لوں گا, نہیں سینسیبل بات کرو گے آئی ول آبجیکٹ ٹو اٹ. ٹھیک ہے, اب یہ 3 طرح کے بندے ہر جگہ پہ ہیں. All you have to do as a matter of competence is کہ آپ بیل کے سینٹر میں ہٹ کرتے رہیں. Lovers will always be there, haters will always be there. Okay, those lovers don't matter, those haters don't matter. Even though آپ 2 پہ ایڈکٹ ہیں تو پھر اپنے اچھے والے کامنٹس دیکھتے رہیں, کیا دوسرے والے ہائڈ کر دیں, اور دوسرے والوں کو یا تو ڈیلیٹ یا پھر اس کو غصے والے جواب دے رہے ہوں کہ تمہاری تربیت نہیں صحیح ہوئی تھی, عقل کی باتیں تمہارے لیے نہیں ہے. فی اللہ بدر, صحیح بات, کیا مومنین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے you don't love me fear Allah. So the bell ہے نا, جو bell, that's the 80% of human mind. اس کو آپ نے سینٹر سے لائن کرنا ہے, سینٹر سے, نہ بیل کی رائٹ سے نہ بیل کی لیفٹ سے. If you're doing that, then باقی کا سارا معاملہ آپ سے سوال میں آئے گا نہیں, کیونکہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم سے کمپیٹنس کا سوال نہیں ہوگا. حالانکہ کمپیٹنس کا مطلب ہی ہوتا ہے, دنیا کا کوئی بھی بندہ جو پروفیشنل ہے اس سے ایک ہی سوال ہوگا, جو عہد کیا تھا پورا کر سکتے تھے کہ نہیں. چاہے گاڑی کا میکینک ہے جو کہتا ہے جی لائیں سر, وہ عہد کر رہا ہوتا ہے آپ سے, اگر آپ پورا ہی نہیں کر سکتے تو وائی ڈیڈ یو کمٹ, اوور کمٹمنٹ گناہ ہے. ٹھیک ہے, سو چاہے ڈاکٹر ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, چاہے وہ امپلائی ہے, چاہے وہ جو ہے, جو جس مرضی فیلڈ میں لے جائیں, if he does not know کہ میں یہ ڈیلیور کر سکتا ہوں اور اس کے بعد وہ کمٹ کر دیتا ہے, that's the reason these people get fired. اس کے لیے سیاستیں کرنی پڑتی ہیں, اس کے لیے 2 نمبریاں کرنی پڑتی ہیں, اور whatever, اور اسی کا تو حساب ہوگا. جی ہاں, اب ایک انسان کو جب پتا ہے کہ یار اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر بعد عہد نہیں ہو سکتا, تو میں کیسے کہہ دوں کہ ہاں جی یہ ٹریننگ کے لیے میں یس کر دیتا ہوں. 2 مہینے لگ جاتے ہیں ٹریننگ کے, بتاؤ کون ہوگا ٹریننگ میں, کیا کیا چاہیے, اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہو, کیا چیز, کیا آؤٹ پٹس نظر آنی چاہیے, اس کے بعد ٹریننگ میں یس کرتے ہیں کہ ہاں یہ کر سکتے ہیں ہم, اور پہلے بتاتے ہیں یہ والا پورشن نہیں ہوگا ہم سے, میں پہلے بتا دوں, بیکاز دیٹس ا کمٹمنٹ آئی ول نیور بی ایبل ٹو ڈیلیور, اینڈ آئی ہیو لرنڈ اٹ دا ہارڈ وے, بیکاز اٹس ناٹ ایزی کہ آپ پیسے کو آتے ہوئے دیکھیں اور اس کے بعد کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا. بٹ ایک بندہ جو یہ ویڈیو سنے گا نا, اور جس بندے کے ساتھ یہ واقعہ ہو اس کو پتا ہوگا کہ وہ لوگ پیسوں کو نہ کیوں کرتے ہیں, کہ یار ایک دفعہ بہت برا ایکسپیرینس تھا, میری تعلقات, ریپوٹیشن, میری تمام تر بنائی ہوئی ساخت ختم ہو گئی تھی بیکاز آئی اوور کمیٹڈ. اور مسئلہ کیا تھا, کمپیٹنس کا. کمپیٹنس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اف یو کین ناٹ ڈو اٹ ڈونٹ کمٹ اٹ, اف یو کین ڈو اٹ دین یو ول کمٹ اٹ. اور کین ڈو کا جو پورا گراف ہے نا, اس کے لیے آپ کی کمپیٹنس ریکوائرڈ ہوتی ہے. اینڈ وی اوور کمٹ انڈر پروڈیوس, یہ ہماری سوسائٹی کا ڈیلیما ہے, اوور کمٹ انڈر پروڈیوس. ہماری سوسائٹی دنیا میں جو بندہ بھی یہ کام کس مرضی فیلڈ میں بھی کر رہا ہے نا, وہ بندہ جو ہے نا وہ بعد میں پھر کوستا ہے. آپ کو میں سولوشن کی طرف آئے, کارپوریٹ کی میں لاسٹ ایگزامپل دیتا ہوں. کارپوریٹ کمپنی جتنی بھی ہے نا, جو ہم بڑے سی ای او, سی ٹی او, سی ایف اوز, سارے سی لیول, سب سی لیولس کو پتا ہے
I speak with them, they're my closest friends, جو کہ مین اسٹریم کے نیسلے کے ٹیلنور کے زون کے like my buddies. Any one of them کسی سے ہی پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ یار جاب نہیں کر رہا ہوں, سیاست کر رہا ہوں, نوکری بچا رہا ہوں یار. I'm just handling chess pieces right now. It has nothing to do with my degree, nothing to do with my education, nothing to do with my experience. I'm just managing کے کون کس کے خلاف سازش کر رہا ہے تو میں کس کو اس کو بچاؤں, وہی لابی کے خلاف میں کیسے اپنی ریپوٹیشن انٹیکٹ رکھوں. یہ کون سی کتاب میں ہم سیکھتے ہیں؟ Where is the training of that book? So what I'm saying is we are manifested in a delusional diagram, اور ہم اس delusional diagram کو پریکٹس کرنے کے بہانے پھر اللہ کے آیتیں بھی فٹ کر رہے ہیں, حدیثیں بھی فٹ کر رہے ہیں, بچوں کو بھی بتا رہے ہیں نہیں ایسے کر لو, یہ ہو جائے گا. There is no way کہ وہ کچھ ہوگا جو کتابوں میں لکھا ہے ریئل لائف میں. There is no way ویسا ہی ہوگا جیسا کہ کسی نے تمہیں پرومس کر دیا. Every human being is going to go through a different equation. Bill Gates کا identical twin اسی گھر میں پیدا ہو کے وہ والے بلینئر نہیں بن سکتا. بل گیٹس اگر ادھر آتا, پاکستانی ہوتا, 3 دن بعد مائکروسافٹ ونڈوز کی جگہ محمد الیاس ونڈوز ریلیز ہو چکی ہوتی. تیسرے دن ہی جو بل گیٹس ہے وہ بینکرپٹ ہو چکا ہوتا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. ملک ریاض اگر نیو یارک میں ہوتا, چوتھے دن کوئی نہ کوئی کیس کے اندر جیل میں ہوتا. What I'm saying is it's an equation that is not in your hands کہ میں کہاں پیدا ہوا, مجھے کیا سوسائٹی ملی, مجھے کیا اس کے ویریبلز آپ بیلنس کریں. ہم اگر اپنی لائف بھی دیکھ لیں, ہم لوگوں کی تو بات نہیں کرتے, سوسائٹی کی تو بات نہیں, اپنی لائف دیکھ لیں کہ اللہ گرینڈ اسکیم آف تھنگس میں ہم دیکھیں کہ سبحان اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم نے نہ کبھی سوچا تھا ادھر آنے کا, نہ کبھی کچھ ڈریم بھی نہیں کیا تھا, خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ ہم کبھی لوگوں کو دین کا بتا رہے ہیں. یہ آیت ہے, اس کا مطلب آپ عربی میں سمجھ آئے گا کہ میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں پہ تمہارا گمان نہیں ہے. ہم اس کو پتا کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے محاورہ بولا ہے کہ میں تو تمہیں وہاں سے بھی دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہے, جیسے کہ اردو کا محاورہ ہے نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے ایک گارنٹی دی ہے کہ تم نہیں سوچ سکتے وہ دنیا جہاں سے رزق آتا ہے. علی بن ابی طالب سے ایک دفعہ ایک بندے نے پوچھا کہ میں اگر گنبد بناؤں جس میں کوئی دروازہ نہ ہو, ادھر اندر دروازہ ڈال دوں تو پھر اس کو رزق کہاں سے آئے گا؟ علی بن ابی طالب نے کہا کہ جہاں سے موت آئے گی وہیں سے رزق آئے گا. اس کو تو کانسیپٹ پہ نہ جا, تو بیسک فلسفہ کلیئر کر کہ ویئر ڈو یو تھنک موت کا کوئی. تو یہ جو یقین ہے اصل میں اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو یقین. نہیں, جو بات آپ کہہ رہے تھے, بات ڈائلیما تو یہ ہے کہ یہ ریئلائزیشن بھی تو ہم لوگوں کو نہیں ہے نا, چند لوگوں کو صرف یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے, ورنہ تو ہم وہی ٹھپا لگا دیتے ہیں نا سیلف میڈ کا, میں نے چونکہ محنت کی اور میرے یہ سب قارون کے الفاظ ہیں نا, یہ سب مجھے ملا ہے اپنے علم کی وجہ سے. یہ قارون کے الفاظ ہیں کہ یہ میں نے محنت کی, یہ میں ہوں اس کا رسپانسبل ہوں, I have a part to play with this. چیس کی نا جو گیم ہوتی ہے نا اس میں نا آپ ہیڈ فون پہ نا گیری کیسپروف کو لے لیں, ٹھیک ہے, اور آپ کسی بھی بندے سے میچ کھیل رہے ہوں اور پورا کا پورا گیری کیسپروف کا تھا نا, گیری کیسپروف کا وہ ساری گیم وہ کھیل رہا ہے آپ کو فون پہ, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کیمرے سے, اور اتنے میں کیمرہ آف ہو جائے, لاسٹ موو ہے کیمرہ آف ہو جائے, اور آپ کو پتا آپ بھی تو چیس کھیلتے ہی ہیں تو آپ کو پتا بس اتنی سی بات ہے, اور آپ چیک میٹ کر دیں. اس کے بعد آپ بھنگڑے ڈال رہے ہو کہ دیکھو میں نے گرینڈ ماسٹر کو ہرا دیا, لوگ کیا ہوا ہے ہم. ٹھیک ہے, چیس کی میں ایگزامپل کیوں دے رہا ہوں کیونکہ پاور الگوریتم کی جو پاور ہے نا ایک موو کی, دیٹ 52,000 to 1 ایوری سنگل ٹائم, آپ اس کے اندر سے سارا کی ساری ہیلپ کسی اور سے لے رہے تھے, آخر میں آ کے آپ نے پیادہ ایسے رکھا ہے, اور وہ بھی اللہ نے طاقت دی ہوئی تھی کہ اتنا رکھا, وہ اس کے پیچھے بھی فیکٹر ہے. اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو ایروگینٹ کہ تو ہوتا کون ہے, میرے جیسے بندے سے گیم کھیل رہا ہے اور پرائز لے رہے ہوں جا کے, اور وہی ڈیلوژن کے اندر دنیا کو بتا رہے ہوں اور تکبر میں آ جائیں اور اسی تکبر میں اللہ کا انکار کر دیں. یار یہ جو باتیں ہم نے کی نا, ہم نے دبے الفاظ میں توکل کی بات بھی کر دی ہے نا, یو نو لٹرلی نہیں توکل ہی تو ہے. دیکھیں ملین ٹو دا پاور آف ملین فیکٹر اس وقت میرے اوپر لگے ہوئے ہیں. کسی بھی ٹائم پہ مجھے برین ہیمریج ہو سکتی ہے, جس لیول پہ میں بیلنس ہوا ہوں نا جسم, آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت, کچھ نہیں ہو رہا ہمیں. ایوری سنگل کن کے پیچھے ایونٹ کے پیچھے کن ہو ہی جا رہا ہے, سانس آئی جا رہی. اینی اینڈ ایوری ون ہو ہیز ڈائڈ انسٹنٹلی, اسپورٹس مین سے لے کے یو نو دفتروں میں پڑے ہوئے بندے فوت ہو گئے, کیا ہوا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, اسٹیو جابس کانفرنس روم میں مر گیا, خیر وہ تو ایک پرانا پیشنٹ تھا. اینی باڈی ہو ڈائز این انسٹنٹ ڈیتھ, سڈن ڈیتھ جسے کہتے ہیں. Why do you think we are free from that, from that possibility? We're not free from that possibility. میری بھی sudden death ہو سکتی ہے. The fact کہ اس سیکنڈ میں نہیں ہوئی, بس اس کا مطلب ہے کہ الگوریدم پیچھے سے کن لے کے آ رہا ہے, کن ہو ہی جا رہا ہے اور میں چلی جا رہا ہوں, اجازت مل رہی ہے. ہاں کن ہو ہی جا رہا ہے, اجازت نہیں حکم ہے,
حکم اجازت تو میں اجازت ڈفرنٹ سائیکالوجی. یہ تو میں کر رہا ہوں, جی ہی از ڈوئنگ اٹ ہمسیلف اینڈ وی آر ایکچولی لیونگ ا لائف. اینڈ بار بار ٹرافی دو مجھے میری تصویر لگاؤ, میری سیلفی, کیونکہ میں نے کی ہے. اس سوچیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کے کیا حیثیت ہے ہماری کہ سارا کچھ میں تجھے کر کے دے رہا ہوں, بس تو موو چلنے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایوارڈ دو. میں لوگوں کو تو تضحیق کرتا پھرتا ہے لوگوں کی. ٹھیک ہے, دس از the craziness of the human being. اور دیکھیں سلمان اسلام کو دیکھیں, جب بھی کوئی نعمت ملتی نا تو یا تو کہتے ہیں ھذا من فضل ربی, یا کہتے ہیں میرا مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی. اللہ پہ احسان نہیں کیا بس شکر کر کے, نہیں طرف نہیں ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم, یعنی اللہ تعالیٰ جو کفر کا کرے گا کہ اللہ یہ سب تیرا نہیں ہے میرا ہے, تو اللہ کو تیری پرواہ بھی نہیں شکر کی, لیکن وہ تو اپنے بینیفٹ کے لیے کر رہا تھا جو تو کر رہا تھا. اور صحابہ کو آئی تھنک انہوں نے نا جنت کی ٹھنڈک کو فیل کر لیا تھا, انہوں نے نا قیامت کے دن کی جو گرمی اور تپش ہے نا اس کو پہچان لیا تھا اور فیل کر لیا تھا, اللہ کی ذات کو نا پہچان لیا تھا. اور وہ اتنے یقین کا لیول کو مینٹین کر پاتے کہ ہم کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, یہ کل ہی ہے جب ہم نے جانا. دنیا ہاتھ میں تھی ان کے, دنیا ڈاکٹر تھا نا وہ, مجھے میرا دوست کہتا ہے یار بات سن, یہ میں نے کہا نا یار بھائی ہمارے فوج یشفین پڑھ لیا کر دوائی سے پہلے نا. کہتا ہے یار دیکھو یہاں پہ نا کہیں پہ لائن ڈرا کر لیا کرو, تم نا اتنے نا مولوی ہو جائے کرو. دوائی اللہ نے ہی بنانے کے لیے ہمیں کہا تھا, تو دوائی بن گئی, اب دوائی شفا دے رہی ہے. کس جگہ پہ آ کے تو ایک اسلام کے کانسیپٹ کے اندر ایک کنفیوژن نہ ڈال. ایک ٹرین چل رہی ہے, ٹرین کے اندر ٹرین ایک اسٹیشن دوسرے اسٹیشن پہ جانا ہے, تو نے ٹرین کے اندر جا کے اپنی بوگی فٹ کر دی ہے اور بوگی تیری ٹرین نے آگے پہنچا دی ہے, اور تو کہہ رہا ہے تو نے پہنچائی ہے. ہاؤ کین یو پاسبلی سے دیٹ؟ دوائی جب جسم میں جاتی ہے تو سر درد کی دوائی کا پیٹ سے کیا تعلق ہے؟ سر میں کیوں نہیں لگاتے ہو دوائی کو؟ پیناڈول یہاں پہ ڈالا کرو نا, یہاں پہ کیوں ڈالتے ہو؟ یہاں سے وہ ٹرین پوری کیمیکل میکینزم کے ساتھ پورا آکسیجنیشن ہوتی ہے, اس کی ہارٹ کے تھرو پمپ ہوتا ہے, پھر برین میں جاتا ہے, پھر کہیں جا کے خون اتنا تھن ہوتا ہے کہ وہ بلاکیج جو ہے نا جو وین کی جو آکسیپٹل پین ہے جو یہ یا پھر کہیں پہ بھی آپ کو مسئلہ آ رہا ہے, وہاں سے خون ٹرانسفر ہو گیا تو ٹھیک ہے, بس تمہارا ہیڈ ایک ختم ہو گیا. ایوری میڈیسن ورکس لائک دس. And you think medicine is doing this? Even though the whole system itself, وہی ٹرین ہے چلی جا رہی ہے, آپ نے بس ایک اپنا بیگ ڈال دیا ایک بوگی میں, وہ ٹرین نے آگے پہنچا دیا. نہیں, بیگ نے کیا ہے, بیگ نے کیا ہے. It is such a... حالانکہ سائنس تو ہمیں اللہ سے قریب کرنا چاہیے تھا سائنس کو, کہ یا اللہ تو کتنا ہمیں سنبھال رہا ہے اور ہم کتنے تیرے محتاج ہیں. انفارچونیٹلی دلوں کی خرابی کی وجہ سے ہم اور دور ہو گئے اللہ تعالیٰ سے, اور کہتے ہیں کہ یہ تو سارا ایک میکینزم کے تھرو ہو رہا ہے. اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک میکینزم کے تھرو ہوتا ہے ہر چیز. مطلب بادل ٹکراتے ہیں, بجلی گرجتی ہے, پانی آتا ہے, لیکن یہ سارا اسباب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. حکم why this happens, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. ہم اس کا دیکھیں, میں نا ایک فلسفے پہ پہنچ گیا تھا, اگر دنیا میں نا یہ رزق کی اسٹرگل نہ ہوتی, جس یوتھ کو ابھی بھی کنفیوژن ہے میں اس کو بتا دوں, تو آپ ابھی ایک ڈائپر بھی نہ بنا سکے ہوتے. بالکل. دنیا میں رزق کی اسٹرگل نہ ہوتی تو آپ کسی بھی لیول کے اوپر کوئی مسجد کے اوپر دیوار بھی نہ بنا سکے ہوتے. یہ مولوی صاحب بھی سن رہے ہوتے. Because of this conflict between the classes and between the conflict between you and yourself, you went into the game. امیجن کریں, ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں کہ دنیا میں ہر بندے کے پاس ہر وقت کی روٹی, ہر وقت کا کپڑا, ہر وقت کا مکان ہے. ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں تو ڈپریشن کا دورہ پڑے گا آپ کے اوپر کہ پھر آپ کیا کروں. اگر ہر بندے کے پاس سب کچھ ہی آ گیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ لیگزوٹنل لے رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ پہ پال رہے ہوں گے. جو غریب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تحریک بنائی ہوئی ہے, جو کمزور ہے وہ اللہ نے آپ کے لیے تحریک بنائی. اگر آپ خود کمزور ہیں, آپ اپنے لیے خود تحریک ہیں کہ چلو آگے چلو. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو تدریج کے ساتھ آگے لے جانے کے لیے یہ کانفلکٹ خود بنایا ہوا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ رزق کا کانسیپٹ بھی ہمارا ہے یا پھر انسانوں نے آپس سے بنا لیا. The need itself of the human being is the determinant of the success and progress of the human being. And that's exactly what most people don't get. وہ کہتے ہیں سب کچھ سارے کو مل جائے, ورلڈ پیس ہو جائے. حضرت عیسیٰ کے بعد ورلڈ پیس ہو جانا ہے, سب کو پتہ ہے, حدیث ہے. اور ان کے 40 سال بعد انسانوں نے دوبارہ تباہی مچا دی کہ ہمیں یہ ورلڈ پیس نہیں چاہیے. We want the hierarchy of competence to manifest itself because جنت کے راجکمار ہمیشہ ٹاپ آف دا ٹاپ جانا چاہتے ہیں. ان کو ساری دنیا چاہیے, ہر انسان کو سب کچھ چاہیے. Everybody wants everything because یہ ہماری پروجنی کے اندر ڈیزائنڈ ہے. ظاہر ہے جنت میں سب کچھ ہی ہونا ہے ہمارے پاس, تو ہمارے کن کے اوپر آتی ہیں چیزیں. یہاں پہ
یہ کن کے مطابقت سے ہم نے بنا لیا کہ بٹن دباؤں ہو جائے, بٹن دباؤں ہو جائے. جنت میں ایسے ہی ہونا ہے. ساری کی ساری انسانی ترقی جنتی کا انہیریٹڈ سنڈروم ہے. جو دنیا ہے نا وہ جنتی کا انہیریٹڈ سنڈروم ہے کہ یار میں چونکہ وہاں پہ بادشاہ ہوں, یہاں پہ بھی بادشاہت چاہیے. اور اس کانفلکٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ آگے سے آگے جا رہا ہے. اب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پیسہ لے کے آنے میں آپ کو تسکین ہو سکتی ہے, پیسہ آ گیا اس کی کوئی تسکین کا لیول ہی نہیں. سوری, اٹ از گوئنگ ٹو ہیو اے ہاف لائف, اور آپ اسی ڈپریشن میں جائیں گے جس ڈپریشن میں ہر وہ بندہ جاتا ہے کہ جس کا پرپز جو ہے نا وہ مرنے سے پہلے کہیں پہ سیٹ ہو گیا. محمد الجناح کی کتاب مائی بردر جو ہے نا فاطمہ جناح کی, وہ پڑھیں. فاطمہ جناح نے کہا کہ ان کو ٹرمینل ٹیوبرکلوسس تھی. اس وقت ڈاکٹر تھا وہ گورا تھا. تو فاطمہ جناح نے کہا کہ جا کیوں نہیں رہے ہو, تمہاری اپوائنٹمنٹس پینڈنگ ہے, اتنا تو نہیں چلے گا. ہی سے نہیں, میں نہیں جا رہا. And then he started coughing blood. تو فاطمہ جناح نے خود لکھا ہوا ہے, دیکھیں اندر کا مولوی جاگا ہے فاطمہ کا. اینڈ شی سیڈ تو جان کے نہیں جائے گا تو دوزخ میں جائے گا, کیونکہ تو پھر خودکشی کر رہا ہے. اور محمد الجناح نے کیا کہا کہ میں اپنے اللہ سے کہہ دوں گا کہ 9 کروڑ بندے بچانے کے لیے ایک بندہ مارا ہے میں نے, کیونکہ اگر اس گورے کو پتہ چل گیا نا مجھے ٹرمینل ٹیوبرکلوسس ہے تو یہ اپنا ڈیسیژن ڈیلے کر دیں گے. ابھی اس سیشن کی فوراً بعد گوگل کیجیے گا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ٹیسٹمنی. ہی ہمسیلف آن ریکارڈ سیڈ, ابھی بھی ہے, کہ اگر مجھے پتا ہوتا if I had known کہ جناح is terminally ill, I would have delayed the making of Pakistan 10 years. میں 10 سال تک ویٹ کر سکتا تھا کہ یہ مر جائے بس, کیونکہ اس کے مرنے کے بعد نہیں بنتا. تو جب آپ کا پرپز بڑا ہو جاتا ہے نا تو آپ کی لائف چھوٹی ہو جاتی ہے, آپ کی لائف کی کوئی قدر نہیں ہوتی آپ کو. If you are outbound and doing it for people, then you yourself don't matter. پھر ڈپریشن نہیں ہوتی آپ کو بیماریوں سے, پھر آپ خود جاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں وہ فیول بنوں گا کہ جو گاڑی کو آگے لے کے جائے گا, بے شک مجھے مرنا پڑے اس میں. So if you have a purpose which is in this life, sorry, کہانی ختم ہے آپ کی. You're bound to be depressed. You're going towards a journey of doomsday only. اگر آپ کا پرپس آؤٹ باؤنڈ ہے, لوگوں کے لیے ہے, لوگوں کی فلاح ہے. نبی علیہ السلام نے کہا مجھے ایک امت کی کثرت پہ فخر ہوگا. اس کا مطلب کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچاؤ ادھر. دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرو. ہمیں ہر مولوی سناتا ہے, ہاں مولوی صاحب نے حدیث سنائی ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادیاں کرو. نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ حدیث یہی ہے, ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث کو کیسے انہوں نے کیسے مقید کیا ہے. نبی علیہ السلام نے پرپز آف لائف بتایا انسان کا کہ مجھے وہاں پہ امت کی کثرت چاہیے, کہ دس از دا مین ہو براٹ موسٹ آف دا پیپل ٹو اللہ. ٹھیک ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں زیادہ بچے بھی اس لیے کرو کہ زیادہ مسلمان جو ہیں وہ پیدا ہو سکے, ان کی اچھی تربیت کرو. تو بات یہ کہ ہمیں ریپنگ اٹ اپ انشاءاللہ, ہمیں جس کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا وہ تو قیامت پہ یقین رکھتا ہے اور وہ تو قیامت کے لیے کام کرتا ہے. مگر جس کو مال پہ یقین ہے, جس کو مال پہ ایمان ہے, توکل مال پہ, بھروسہ مال پہ ہے, وہ پھر اسی کو اپنا سب کچھ, اسی کو اپنا خدا سمجھ لیتا ہے. اور پھر وہ اسی کو کمانے کے لیے جو مرضی کرنا چاہے کرتا ہے, اپنے ویلیوز قربان, اپنی اسلام کو قربان, اپنے پیرنٹس کو قربان, ہر چیز قربان کر دیتا ہے. یہ مینز تھے جن کو ہم نے, یہ رزلٹ تھے جن کو ہم نے وہ بنا لیا مینز. ایگزیکٹلی, یہ ایسے ہوا ہے جیسے ہم نے ریلوے اسٹیشن پہ نا اپنا گھر بنا لیا, ہم نے ایئرپورٹ پہ اپنا گھر تعمیل کر لیا, حالانکہ ہم نے جانا ڈیسٹینیشن پہ تھا. سو اینی فائنل ورڈز, پہلے علی بھائی پھر ساحل بھائی انشاءاللہ. میں یہی بس کہنا چاہوں گا کہ یہ اصل میں تو آپ کی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. مطلب جو مال آپ کے پاس آتا ہے, جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, اور میں یہ کہوں گا کہ رزق جو ہے صرف وہ پیسے کی شکل میں نہیں ہوتا, وہ ہر اس شکل میں ہوتا ہے. جیسے آپ کے پاس انرجیز ہیں, ٹائم ہے, وہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں. تو یہ مینس تھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور ہم نے ان کو بیسیکلی گولز بنا لیا. تو یہ اصل میں ہمارا ڈائلیما. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ. جی میں نا بلکی سیدھی کے ساتھ ایک تو بیٹھا ہوا تھا, and I said, ان کو امی کہتے ہیں نا سارے ان کے مشن والے. So I said, امی کتنے پیسے چاہیے, میرے پاس ڈونرز ہیں. She said کہ کب دینا ہے, and I said اسی منتھ. She said 17 لاکھ روپے چاہیے. اتنا آسان ہوتا ہے, آپ کو پتہ چل جائے نا کہ پرپز کیا ہے تو آپ کو پیسے کی ضرورت پتہ چل جاتی ہے. ورنہ مجھ سے کوئی پوچھے نا کتنے پیسے چاہیے تو میں 10 کروڑ ہی مانگوں گا کہ دینے آیا بندہ تو سب کچھ دے. She said نہیں 17 لاکھ. And I said اس کے بعد, She said اس سے پہلے تو دیتا رہے, اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دیں گے. میں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں کبھی بھی مانگوں گی. 25,000 بچوں کی ماں ہے
صرف اس لیے کہ پاکستانی ہیں, کوئی اس بارے میں آرٹیکل نہیں لکھتا یا ٹائم میگزین کے کور پہ نہیں آتی ہو. 25,000 بچے پال رہی ہو. یہ وہ پاکستانی مسلمان ہیں جو اپنا بچہ کوڑے میں پھینک جاتے ہیں تو وہ اٹھاتی ہے کہ کوڑے میں کتے کھا رہے تھے بچے کراچی میں, آپ کو پتا ہے یہ حالات ہیں مسلمانوں کے, اور وہ پال لیتے کہ یار خدا کا واسطہ کوڑے میں تو نہ پھینکو بچہ, انسان کا بچہ پھینک رہے ہو. آئی ایم گیونگ یو این ایگزامپل ہیئر کہ جس بندے کا پرپس کلیئر ہوتا ہے وہ پیسوں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا, پیسے اس کے استعمال میں آ رہے ہوتے ہیں, پیسے اس کا مقصد نہیں بنتا. جب بڑا مقصد بنائیں گے تو پیسے کی ویلیو پتہ چلے گی آپ کو. اگر مقصد ہی نہیں ہے تو خدا کی قسم پیسے سے ویلیوبل کوئی چیز نہیں ہے, پھر پیسہ ہی بنائے, کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جس کو یہی نہیں پتا اسلام آباد سے لاہور جا رہا ہے وہ لاہور کے پہلے ہر اسٹیشن کے اوپر انجوائمنٹ کے لیے رک جائے گا. جب اس کو پتا ہے لاہور جا رہا ہے تو کسی بھی جگہ پہ 5 منٹ سے اوپر کہے گا سر اسٹریس ہو رہی ہے, مجھے پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے. وائی آر یو انجوائنگ دا بیوٹی آن دا موٹر وے. بیرا کے اوپر شادی کی باتیں نہیں کر رہا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی لڑکی دیکھ لیں سر. ہی از گوئنگ ٹو اینڈ اپ ان لاہور بیکاز ہی نوز ہی از گوئنگ ٹو لاہور. اینی اینڈ ایوری تھنگ ول بی اے ڈسٹریکشن ناٹ این اٹریکشن. اگر آپ کو پرپز نہیں کلیئر تو آپ کی ہر چیز اٹریکشن ہے, ہر ڈسٹریکشن بھی آپ کی اٹریکشن ہے. اس لیے ہر بچہ, ہر ویڈیو, ہر مووی, ہر اسپورٹس, رونالڈو کو بھی پتا ہے, ٹام کروز کو بھی پتا ہے, اس کو آئنسٹائن کو بھی پتا ہے, اس کو نیوٹن کا بھی پتا ہے, اس کو اسلام کو بھی پتا ہے. اس نے بریانی بنا لی ہوئی ہے کیونکہ اس کو یہی نہیں پتا کہ ہیرارکی میں اس نے خود کہاں جانا ہے. No one is a photocopy of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam's philosophy. No one. And everyone is wearing a Ronaldo t-shirt. سوچیں تو صحیح, ہر بندہ رونالڈو میسی کی کاپی کر رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی ایک بندہ بھی نہیں کر رہا. اس کا مطلب لاہور ہمارا اسٹیشن نہیں ہے, ہمارا اسٹیشن کہیں اور ہے, اور اس کے راستے میں بہت مزے ہیں خدا کی قسم. ایک ہی حدیث ہے جو کہ میں آپ کو وہاں سے اینڈ کرتا ہوں. میں جو پہلی حدیث نبی علیہ السلام نے کہا جب کائنات نہیں بنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے صرف جبرائیل امین کو بنایا اور اسے کہا کہ جا کے دیکھ میں نے جنت اور دوزخ بنائی ہے. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ابھی تک کوئی بھی نہیں بنا ہوا, جبرائیل امین اور اللہ تعالیٰ کا ڈائلاگ ہے. اور جنت کے دیکھنے کے بعد جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ادھر کون نہیں آنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا راستہ دیکھو. جب جبرائیل امین نے راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ادھر کون آ سکتا ہے اب, who is going to come to heaven, because اس کا راستہ اتنا کٹھن ہے. اور پھر دوزخ دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ ادھر کون آنا چاہے گا, یہ کیا جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی انسان ایسا بھی ادھر آنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا راستہ دیکھ. راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے جبرائیل امین نے کہا کہ یا اللہ ادھر سے کون بچ سکتا ہے. ایسی ایسی عیاشی, ایسی ایسی ڈیلوژن, ایسی ایسی سلپری معاملات, اتنی زیادہ مزے اس کے راستے میں, کیوں کوئی کیسے کوئی بچے گا ادھر سے. This was the first thing that sets the purpose of every Muslim. ہر بچے کو اس حدیث سے پرورش شروع کریں کہ اصل میں کہانی کیا ہے, اور تب پتہ چلے گا کہ بچے کو پتہ چلے گا. کروڑوں کی بات کر رہے ہو, رک جاؤ, اس کا استعمال تو بتاؤ مجھے. اگر میرا اس کا استعمال ہی کوئی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس بوجھ کو. حضرت عبد الرحمن بن عوف از دا لیٹسٹ انٹرنٹ ان صحابہ. صحابہ پوچھیں گے کہ عبد الرحمن جنت میں بیٹھے, اتنے سال ہو گئے تو کہا تھا, پیسے کا حساب دے رہا تھا. سوچ, عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرات, جس صحابی نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھائی ہوئی ہے. This is the صحابی who had the امامہ of نبی علیہ السلام. He is the man who is going to enter many years after صحابیز. اور کیا ہو رہا ہے, پیسوں کا حساب چل رہا ہے. ہم نے اتنا ایزی لے لیا ہے. 50,000 سال کے دن کی ایگزامپل آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم کا بیٹا قابیل, ٹھیک ہے, ان دونوں بیٹوں کا جب قتل چل رہا تھا نا, وہ اور آج میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں ویڈیو پہ, ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی حشر کے دن میں, قابیل نے قتل کر دیا اور آج ہم سیشن کر رہے ہیں. اتنا ٹائم ہوا ہے, اتنا ٹائم ہو گیا کہ سارے نبی آ چکے ہیں, ساری سیولائزیشن ختم ہو چکی ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. ہم اس وقت 2021 میں سیشن کر رہے ہیں, مگر حشر میں ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی. 50,000 سال اتنے بڑے ہوتے ہیں اور ہم نے اتنا ایزی لے لیا ہے کہ ہاں وہاں پہ دیکھ لیں گے. تو وہاں پہ تو کتے کو پانی پلا کے بھی طوائف جنت میں پہنچ گئی تھی, میں وہاں پہ دیکھ لوں گا. 50,000 سال کا مطلب سوچیں کہ اگر ہم اس ٹائم لائن میں اگر حضرت آدم بھی زندہ ہوتے, قابیل بھی زندہ ہوتا, حابیل بھی زندہ ہوتا, یہاں پہ ہم سب حشر کے میدان میں کھڑے ہوتے اور وہی ٹائم لائن چلتی, تو ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی. ابھی تو ظہر کی آنی ہے, پھر عصر, مغرب, پھر عشاء, پھر کہیں جا کے رات ہونی ہے. 50,000 سال کے, کیونکہ یہ 8-9 ہزار سال پہلے کا واقعہ حابیل قابیل کا, جو کہ لکھا ہوا ہے. اسے بھی زیادہ کا لگتا ہے کیونکہ سمیرین تو 16,000 سال پہلے بھی تھے. جتنا بھی تھا, سوچیں ہم نے کیا سوچ لیا کہ میں V8 کے اوپر جنت کا سفر کروں گا, پل صراط کے اوپر, کہیں پہ بھی کوئی ویلیویبل چیز ہے. ایوری سین مین اینڈ ایوری وائز مین نے کہا تھا کہ مجھے میرے جو کفن ہے نا اس سے میرے ہاتھ باہر رکھی,
11 एग्जाम्पل مجھے پتا ہے کہ میرے بچوں کو پتا چل جائے کہ اینڈ میں کچھ نہیں ہوتا. یہ رفع دین جو کرتے ہیں ہم, ہر مسلمان بچوں کو بتایا جاتا ہے نا عرب میں, ہمیں یہاں پہ نہیں بتایا جاتا, مجھے نہیں پتا. میری بچپن کی ٹریننگ تھی کہ رفع دین کرنا ہے نا تو یہ اللہ کو بتانا ہے کہ میں خالی ہوں تیرے سامنے. اللہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں نا, ناک سے ناک لگی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہاتھ کرتے ہیں ہم کہ یہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ہے رفع دین کا مطلب. سو دس از اے بلینئر. کیا کہے گا کہ بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں رکھے ہیں, اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. کس منہ سے ہم باتیں کرتے ہیں؟ سو اٹس اے ویری بگ پرابلم آف فلاسفی. اینڈ کوئی بڑا لفظ نہیں ہے فلاسفی, سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ کیوں آئے ہوئے دنیا میں, بس یہ فلاسفی ہے. کتابیں نہیں پڑھنی ول ڈیورنٹ کی, آپ سائیکالوجی اور اینتھروپالوجی کی. سمپل کہ یہ جنت اس لیے بنی تھی, بڑی مہنگی ہے یار, دھیان رکھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جنت سستی نہیں ہے, پہنچنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی. مسلمان ہے تو تکلیف آئے گی. نبی علیہ السلام سے زیادہ تکلیف آ سکتی ہے, نبی علیہ السلام سے زیادہ قریب ہو سکتے ہو, نبی علیہ السلام سے زیادہ مصیبتیں آ سکتی ہیں. نہیں جی نہیں آ سکتی. تو پھر رونا کس بات کا ہے؟ کیسا کیا ہوگا جو نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا ہوا؟ آپ کو یہ مسلمان لکھ کے بتائے مجھے تک میرے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے جو تکلیف نبی علیہ السلام پہ بھی نہیں آ سکتی. میں بتاتا ہوں اس کو پھر کہ اس نے کون سا نبی پڑھا ہے. سو it's a problem of wherever or whenever we were born. Look back in the history, you will find ہمیں صحابہ کی ضرورت نہیں تھی. گورے بھی منیملسٹک ہی تھے, گورے بھی اکتفا پہ ہی تھے. سائنس یہی کہتی ہے کہ جو ضرورت ہے وہی رکھو, جو نہیں ضرورت خدا کا واسطہ اس کا سوال ہو جائے گا. اور عبد الرحمان بن عوف نہیں بچ رہے سوالوں سے, آپ اور میں بچیں گے ادھر سوالوں سے. سو آئی ہوپ ایوری بڈی از کلیئر کہ رزق نعوذ باللہ اس کے خلاف کوئی نہیں مسلمان ہو سکتا, مگر رزق خود بناؤں گا اس کے خلاف ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے. بالکل. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. ویری پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹس ماشاء اللہ. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ دس سیشن آن اے فیو ایڈوائسز. اور وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا گئے اور بے ہوش تھے, تو جب بھی ہوش آتا پوچھتے عائشہ کتنے پیسے پڑے ہیں, کہتے 7 دینار پڑے ہیں. انہوں نے کہا عائشہ صدقہ کر دو, اور پھر بے ہوش ہو جاتے, اور پھر جب اٹھتے تو کہتے عائشہ ابھی تک کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی واز بزی ان یور ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف. میں اور سبحان اللہ ان کو بھی تھا کہ یہ اللہ کے میں چلے جائیں گے تو پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہو. تو انہوں نے کہا عائشہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میرے پاس 7 درہم یا دینار پڑے تھے اور میں نے وہ صدقہ نہیں کیا. تو یہ ہے امام الکائنات جو کہ اتنا پیسہ, مطلب پیسے کے حساب سے اتنا ڈر رہے ہیں. یہ امام الانبیاء ہے, تو ہمارا کیا بنے گا؟ سو پیسے کو نا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے نا, اگر آپ کو اسٹیٹس میں یہاں پہ رکھا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں پہ خرچ کریں اور یہاں پہ آ جائیں, اور لوگوں کو اگر یہاں رکھیں نا تو اس لیے دے تاکہ ان پہ آپ خرچ کریں تو آپ یہاں پہ آ جائیں اور ایک بہترین سوسائٹی بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری بات ہے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر سیکیورٹی ہے, ایک دن کا کھانا ہے, مطلب اتنے ہی کہ تمہاری کمر سیدھی رہے, اور تمہارے پاس ایک چھت ہے جس میں تم رہ سکو, تمہارے جیسے ایسے ہے تمہارے لیے زمین کے خزانے بچھا دیے گئے تمہارے قدموں میں. اور ہم لوگ بس سمیٹنے کے چکروں میں اور کل کے چکر میں, دیکھیں سبحان اللہ, عمر بن عبدالعزیز پوچھا گیا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے اپنے اولاد کے لیے, کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں بہت زیادہ مال کے چھوڑ کے جاؤں نا اور یہ نیک نہ ہو تو یہ ان کے لیے بربادی کا باعث بنے گا. لیکن اگر میں کچھ بھی نہ چھوڑ کے جاؤں اور ایک متقی اولاد چھوڑ کے جاؤں تو اللہ ول ٹیک کیئر آف دیم. اللہ اکبر. آپ کو پتا بل گیٹس نے یہ بات اپنے بچوں کے بارے میں کی, اور کوئی پیسہ بل گیٹس نے انہیریٹنس میں نہیں ڈالا. ابھی سے لکھ دیا کہ میرے بچوں کو پیسہ نہیں ملے گا, نہیں تو سہل پسند ایروگینٹ ہو جائیں گے. دیکھو سبحان اللہ, اللہ دیکھ اندر کی کیمسٹری خود ہی اس شعور کو آواز دے دیتی ہے. اور ہم کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو زیادہ ہی کچھ زیادہ اسلام. یہاں ہمارا دیندار انسان کہتا ہے کہ میں بس چاہتا ہوں کہ اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤں, اور وہ لاجک کہہ دیتا ہے کہ یہ دین کا کام کریں, ان کو پیسہ جو ہے نا آکوپائی نہ کرے اور دین کا کام کریں. شیطان نے کیسے ڈیلوٹ کیا. حالانکہ پیسہ اچھا لوگ اس لیے بھی زیادہ کہتے ہیں ہم زیادہ پیسہ اکٹھے کمائیں گے تاکہ ہم اللہ کے راستے زیادہ خرچ کر سکیں. بھائی آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے نا, آپ اسی کا کچھ لگاؤ, آپ کو اللہ زیادہ اجر دے گا. اجر کی نیکی, اللہ کو رضا کرنا, اللہ کو راضی کرنا اصل مقصد ہے نا. نیکی کرنا اصل گول نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنا اصل گول. تو اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں اور آپ وہ لگا دو, کیونکہ کیوں صحابہ کا صدقہ اتنا جو تھا مٹھی بھر ہمارے احد پہاڑ کے سونے خرچنے سے بہتر تھا, کیا وجہ؟ اس کی وجہ صرف یہ کہ ان کے پاس تھوڑا تھا, اس میں سے کتنے پرسنٹ لگا رہے تھے. تو یہ شیطان کی وسوسے سے نہ ہے. اور گیو ارلی صدقہ. ایک شخص تھے جو کہ بلینئر اور وہ بالکل سادہ انسان کراچی میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ پیسے کیسے کماتے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم تم اللہ کے راستے میں لگاؤ, تم امیر ہونا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو.
انفق انفق علیک, تم خرچ کرو تم پہ خرچ کیا جائے گا. اللہ کے بلال کو کہہ رہے ہیں, بلال کو, حالانکہ غریب صحابی ہیں, کہ یا بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اقلالا, تو لوگوں پہ خرچ کر اور مت ڈر کے عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کیسے رکھے گا. اور ہم لوگ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نہیں, جب یہ 2 لاکھ نہ 4 لاکھ ہو جائیں گے نا, پھر اس میں سے میں 50,000 نکال دوں گا, جب یہ 4-8 ہو جائے گا نا, 8-10 ہو جائیں گے پھر نکالوں گا. حالانکہ ملیشیا کے جو ریچسٹ مین ہے شیخ توفیق بتاتے ہیں, توفیق چودھری کہتے ہیں کہ جب وہ آئے نا سیریا سے ہجرت کر کے کشتی پہ آئے, ملیشیا پہنچے, جوتے تھے ان کے ہاتھ میں, کچھ بھی نہیں تھا, کہتے انہوں نے جوتے بیچے اور 4 رنگٹ کمائے, 4 رنگٹ لیے وہ جوتے کو بیچ کے. تو ماں نے کہا پتر 2 رنگٹ دے. انہوں نے کہا ماں جی 4 رنگٹ ہیں, ہم 2 کی روٹی کھاتے ہیں, 2 انویسٹ کرتے ہیں, اس سے بنیں گے, اور جب زیادہ بن جائیں گے تو پھر ہم دیں گے. انہوں نے کہا پتر پیسہ نہیں بناتا, اپرچونیٹیز پیسہ بناتی ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں. So capital never makes more money. Opportunities from Allah subhanahu wa ta'ala makes more money. To give habit, you should have a habit of giving early sadaqahs in your life. 1000 ہیں 300 نکالیں, 500 نکالیں اپنی استطاعت کے مطابق. ہم ابوبکر صدیق نہیں ہے کہ ہم پورا 1000 نکال دیں اور کہیں ترکتم لہم اللہ ورسولہ. ہم جتنا اللہ نے یہ بھی ہم سے ڈیمانڈ نہیں کی کہ تم سارا کے سارا نکالو, یہ اللہ کا کرم ہے, رحم پہ ہم پہ. زکوٰۃ نکالیں اور جتنا نکال سکتے ہیں نکال لیں, اور اللہ تعالیٰ آپ پہ خرچ کرے گا. اور یہ جو سوچ ہے نا کہ میں پیسہ دے رہا ہوں اس لیے کہ زیادہ اللہ مجھے مال دے گا, یہی کلر ہے اصل میں. بالکل اس وجہ سے دے رہے ہیں, تو پھر اللہ کو تھوڑی دے رہے ہیں, پھر تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں پیسے. آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریٹرن دنیا میں آخرت میں دے گا. لیکن آپ کا جو بیسیکلی جو آپ کا کنٹمپری لاجک نہیں ہونی چاہیے, آپ کی بلیف بیسڈ لاجک ہونی چاہیے کہ میں رب کو دے رہا ہوں, مجھے کل یہ ملے گا, میں اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. ایک یہ فکشنل واقعہ ہمیں سنایا تھا, اور وہ تھا کہ بیسیکلی صدام حسین کا ایک جاننے والا تھا کراچی میں, بڑا بزنس مین تھا, اور صدام نے کہا کہ ہم بیسیکلی اٹیک کرنے والے ہیں ایران پہ یا سعودی پہ غالباً, تو تم جتنے ریال خرید سکتے ہو خرید لو, ٹھیک ہے. جب ہم اٹیک کریں گے اور یہ ہوگا اور ریال ہمارے اس پہ پاس آ جائیں گے تو ہم اس کی قیمت بڑھا دیں گے, انفلیشن ہو جائے گی اور ریال بڑھ جائیں گے, اور تمہیں ایک ریال پہ 10 ٹائمز فائدہ ہوگا. تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنا گھر بھی بیچ دیا, گاڑی بیچ دی, بیگم کو کہا کہ 5 منٹ گھر میں آ جاؤ. اور لوگوں نے کہا تو پاگل ہو, اتنا تم پیسہ خرچ کر رہے ہو اور کیا وجہ. لو پیپل آر لافنگ ایٹ ہم اینڈ ہی واز لافنگ ان سائڈ کہ یار یہ مجھے ایک ریال نہ کل 10 ریال دے گا. تو ہی واز سو سیٹسفائڈ کہ یہ کل مجھے منڈے تو گزرنے دو نا, 3-4 دن گزرنے تو مجھے سارے پیسے واپس آ جائیں گے. وائی کینٹ وی ڈو دا سیم, کہ جب اللہ نے ہمیں وعدہ کیا کہ تم ایک خرچ کرو, تمہیں 10 نہیں 70 نہیں 700 نہیں, تمہیں بغیر حساب کتاب کے دوں گا. حدیث ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا, اتنی سی حدیث ہے بس, ما نقصت مال من صدقہ. لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جیب میں تو کم ہوا نا, ہمارا تو جب تو جیب کاؤنٹ کرتے ہیں. میرے ایک استاد تھے کہہ رہے تھے, اور بڑی زبردست فلاسفی ہے, اسلام کی فلاسفی ہے, ایسی ہے کہ اللہ کے سب سے بڑے اکرام کرموں میں سے ایک کرم یہ ہے کہ انسانوں کی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر ہماری وہ والی دعائیں قبول ہو جائیں جو ہم مانگتے ہیں تو تباہی مچ جائے ہمارے ساتھ بھی, دنیا میں بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ اتنا بڑا کرم ہے کہ جو آخرت کے لیے کیری فارورڈ کر رہے ہیں. نہیں تو ہم جتنی سیلفشنس میں اپنے لیے سارا کچھ مانگ لیتے ہیں, we would be the most devastated people on the day of آخرت. یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرم ہے. سو دھیان میں رکھیے گا یہ دعا کے پیچھے ایک فلسفہ جو ہے نا, یہ کس طریقے سے دیکھنا ہے. اچھا ایک اور بھی ایک دعا بتا دیتے ہیں ان کو لوگوں کو. وہ دعا ہے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یا اللہ اس دنیا کو میرا سب سے بڑا کنسرن نہ بنا لینا, اور نالج گین کرنے کا دنیا وہ مقصد نہ ہو کہ میں جو علم سیکھ رہا ہوں دنیا مجھے مل جائے. تو اس سے بچیں اور اپنا آخرت فوکس رکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ذکر کا سائر بھائی فار کمنگ ہیئر, اللہ شیخ علی بارک اللہ فیک فار گیونگ اس ٹائم. انشاءاللہ پارٹی سے بعد ہی آن ہونی ہے لیکن لائیو نہیں, آف لائیو انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.